ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انس اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے غزوہ موتا کو کمپلیٹلی ڈسکس کر لیا تھا۔ 2 کلاسز میں ہم نے اس کو غزوہ موتا دی تھی کیونکہ اس کی کافی ساری ڈیٹیلز ہیں، تو ہم نے 2 کلاسز میں الحمدللہ اس کی جتنی بھی اوتھینٹک ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور اگر کچھ ایسے واقعات تھے جو ہمیں ویک نریشن سے ملتے ہیں لیکن بہت مشہور ہیں، ہر سیرتی کتاب میں ملتے ہیں، تو میں نے وہ بھی آپ کے سامنے اس میں رکھ دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ ہمیں ویک نریشن سے ملتے ہیں۔ آج کی کلاس ہمارے لیے اگر سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، سیرت کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کلاس ہے، کیونکہ آج کی جو ہماری کلاس ہوگی ہم اس میں ڈسکس کریں گے دا کانکویسٹ آف مکہ، جو فتح مکہ ہے۔ بہت بڑی یہ ایونٹ ہے، اور جتنے لوگ سیرت کو اگر بہت ڈیٹیل میں نہیں بھی پڑھا ہے تو اس ایونٹ کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہے۔ فتح مکہ آپ اگر کسی سے بھی کہیں گے، کسی مسلمان سے، تو لگ بھگ امید یہی ہے کہ 90% کیسز میں سب کو پتہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بارے میں کون سے ایونٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف بخشا، وہ آپ کہیں کہ بلیسنگ دی اللہ تعالیٰ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 13 سال کی جو مشقت مکہ کے اندر اٹھائی، اس کے بعد وہاں سے رسول اللہ کو اور صحابہ اکرام کو ہجرت کرنا پڑا۔ اتنا زیادہ ٹارچر ان کے اوپر کیا گیا، ان کے ساتھ پریشانی اتنی زیادہ آئی رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ کہ وہاں پر رہنا ان کا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، ایون بہت سارے کیسز میں امپاسبل ہو گیا تھا۔ اسی لیے شروعات میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی، اس کے بعد یہ ہجرت جو تھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے لیے کہا کہ اب یہاں پر رہنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نصرت طلب کر رہے تھے، تو وہ نصرت جو تھی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف سے عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پر ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کی۔ تو ایک 13 سال کا جو اتنا بڑا وقفہ تھا، ایک تکلیف اور پریشانیوں کا ایک دور تھا، آزمائشوں کا ایک دور تھا، سختی کا، اور یہ ہارڈ شپس جو تھیں مسلمانوں کے لیے تھیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینہ کا ایک دور آیا جو کہ بہت زیادہ، مطلب اگر مکہ کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو مدینہ کا دور بہت ہی زبردست تھا، بہت اچھا تھا، لیکن اگر اسٹیٹ کے پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو اس طریقے سے شروعاتی دور میں اسٹیبلائز نہیں تھی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیٹ تھی، مدینہ کی جو اسٹیٹ تھی، اس کو ہلکے ہلکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی دور میں اس کو اسٹیبلائز کیا ہے، اور ہلکے ہلکے آپ کہیں کہ ہر طریقے سے پولیٹیکلی اسٹیبلائز ہوئے، اکنامیکلی اسٹیبلائز ہوئے، اور سوشلی بھی صحابہ اکرام کی جو ایک مدینہ کی جو ایک ریاست تھی وہ اسٹیبلائزڈ ہو گئی تھی ہر طریقے سے۔ آس پاس کے چاہے انٹرنل تھریٹس ہوں یا ایکسٹرنل تھریٹس ہوں، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیوٹرلائز کر دیا تھا۔ اور پھر قریش کا بھی جو ایک تھریٹ تھا بہت بڑا، اس کو بھی لگ بھگ نیوٹرلائز ہی کر دیا تھا۔ جو صلح حدیبیہ کا ہم نے موقع آیا تھا اس کے اوپر پڑھی تھی، صلح حدیبیہ کے بارے میں، اس میں ایک ٹریٹی ہو گئی تھی، ایک معاہدہ ہو گیا تھا، جس میں قریش کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ بندی تھی، جو جنگ کے معاملات تھے، وہ ایک طریقے سے ہولڈ ہو گئے تھے، اسٹے ہو گئے تھے۔ اور اس میں یہی ایک سب سے بڑا کلوز تھا کہ ہم یہاں پر جب تک یہ ٹریٹی 10 سال کی وہ انیکٹمنٹ میں تھی، 10 سال تک یہ انیکٹمنٹ میں رہے گی تو ہم تب تک کوئی جنگ بندی نہیں کریں گے، خانہ جنگی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد آج جو ہم دیکھیں گے فتح مکہ کا جو یہ ایک ایونٹ ہے، کچھ ایسی ایونٹس ہوئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ٹریٹی تھی وہ ٹوٹی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو ون آف دا گریٹسٹ آپ کہیں کہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ دیا، جو تھا مدینہ کا فتح مکہ، مکہ کو فتح کیا صحابہ اکرام نے، جن کے دل تڑپ رہے تھے اپنی جگہ پر جانے کے لیے، کیونکہ دیکھیے جس جگہ پر انسان رہتا ہے ہمیشہ سے، اس کا بچپن وہاں گزرا ہوا تو اس کے ساتھ الگ طریقے کا ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، وہاں سے یادیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وہ موقع دیا کہ اس جگہ پر واپس جائیں، اور ایز اے آپ کہیں کانکرر واپس جائیں۔ یہ نہیں کہ مطلب کوئی مجبوری میں جانا ہوا، چھپ چھپا کر کے جانا ہوا، فتح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی انٹری وہاں پر کرائی ہے، فتح یاب ہو کر کے، کانکرر بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گریٹسٹ کانکرر بن کر کے آئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے آج کی کلاس میں۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو کانکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیا ہے، اگر ہم دا گریٹسٹ کانکررز کی بات کریں، جو سب سے بڑے بڑے اگر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، تو ہیومن ہسٹری میں بہت سارے نام آتے ہیں۔ آپ نے بھی اسکول وغیرہ میں پڑھے ہوں گے، یا ویسے ہی جنرلی آپ کو پتہ ہوں گے، بہت سارے نام آپ نے سن رکھے ہوں گے۔
اس کے اندر اگر دو کیٹیگریز بنائی جائیں، نان مسلمس کانکررز ہوں گے اور مسلمان کانکرر بھی ہوں گے، جو ایسے غیر مسلمان جنہوں نے بہت بڑی بڑی فتوحات کی ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے بہت بڑے بڑے لیڈرز ملیں گے جنہوں نے بہت بڑی بڑی فتوحات کی ہے۔ اگر نان مسلمس کی میں بات کروں، ہیومن ہسٹری نے بہت بڑے بڑے کانکررز دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے فاتح دیکھے ہیں، جس میں الیگزینڈر دا گریٹ کا نام سب سے اوپر آتا ہے، چنگیز خان، فرعون اور ہٹلر، ہیراکلیس، تھیوڈور، کسرا اور فارس کے جو یہ بادشاہ تھے، یہ بہت بڑے بڑے آپ کہیں کہ نان مسلم کانکررز ہیں، جنہوں نے اپنے وقت میں ایک بہت بڑا فینومینا تھے، بہت بڑی بڑی فتوحات انہوں نے کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر دوسرے گروپ میں ڈیوائڈ کیا جائے تو جو دوسرا گروپ ہوگا جو مسلمان فاتح لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑی بڑی فتوحات کی ہیں، ان کے اندر اگر میں کچھ ناموں کو گناؤں تو سب سے بڑا نام آئے گا سلطان محمد الفاتح کا، سلطان صلاح الدین الایوبی کا، محمد بن قاسم کا، علاء الدین خلجی، بابر، اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو مل جائیں گے، جن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے اپنے دور میں، اپنے وقت میں بہت بڑی بڑی فتوحات کی ہیں، بہت بڑی بڑی کانکویسٹ انہوں نے کی ہیں، تو اپنے دور میں ہی یہ بہت بڑے بڑے فاتح رہے ہیں۔ قطع نظر اس چیز کے رسپیکٹیو کہ میرا ان لوگوں کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیا میں کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں یا میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں، اس چیز سے قطع نظر میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ جتنے بھی میں نے نام گنائے تو میں بہت ان کے ساتھ سمپیتھائز ہوں یا مجھے بہت زیادہ لگتا ہے کہ ہاں انہوں نے بہت بڑی، یہ میں صرف ہیومن ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ ہیومن ہسٹری میں بہت سارے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہٹلر کا نام کیوں آ گیا اس کے اندر، یا بہت سارے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ اس میں بابر کا نام کیوں آ گیا، تو بہت سارے لوگوں کو لگے گا، یا جو نام بتایا میں نے علاء الدین خلجی، ان لوگوں کا نام کیوں آ گیا، تو یہ اس چیز سے میں اپنے اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں رکھ رہا ہوں اس چیز کو کہ وہ اچھے تھے، برے تھے، کیا انہوں نے کانکویسٹ کیا، کیا نہیں کیا انہوں نے، یہ ساری چیزیں قطع نظر ان چیزوں کو ہٹا کر کے، لیکن ہیومن ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی تو فاتح لوگوں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، آتا ہے، ایک بہت بڑا فینومینا تھے یہ اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اور ان کو اوور کم کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو یہ صرف میں نے اس وجہ سے بتایا کہ ہیومن ہسٹری نے بہت بڑے بڑے فاتح لوگ دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے کانکررز دیکھے ہیں، لیکن اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دا گریٹسٹ کانکرر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، جتنے بھی میں نے نام گنائے، یا اور بھی اگر آپ کو ہیومن ہسٹری میں ملیں گے، میرے لیے یا ہر ایک مسلمان کے لیے جو دا گریٹسٹ کانکرر ہونا چاہیے، جو سب سے بڑے فاتح ہونا چاہیے، وہ ہیں ہمارے ہر دل عزیز دا موسٹ بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہیں سب سے بڑے کانکرر، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کیوں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، سب سے چہیتے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب سے عزیز نبی ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، نبیوں میں بھی سب سے اونچا درجہ ان کو حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم ایک طرف کریں اور ان کو ابھی دیکھیں، کیونکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ہی، ان کی فضیلت کے لیے یہ چیزیں، اس کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا فاتح بناتی ہے، سب سے بڑا کانکرر بناتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ایک میراث چھوڑ کر کے گئے ہیں، ایک لیگیسی چھوڑ کر کے گئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا کانکرر بناتی ہے، سب سے بڑا فاتح بناتی ہے۔ کیوں، کس وجہ سے؟ اگر آپ جتنے بھی میں نے آپ کو شروعات میں جو کانکررز گنائے تھے، جو بڑے بڑے فاتح گنائے تھے، اگر آپ ان کی لیگیسی کو دیکھیں گے تو ان کی لیگیسی کچھ بھی نہیں ہے ان کے جانے کے بعد۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے گئے، ان کی جتنی بھی کانکویسٹ تھی، جتنی بھی ان کی فتوحات تھی، دے کیم ڈاؤن، بالکل نیچے آ گئیں، اور ان کے جو آپ کہیں کہ پیچھے لوگ تھے وہ بھی اس چیز کو لے کر کے نہیں چلے، انہوں نے فوراً ان کی جو آپ کہیں ان کا ایک فینومینا تھا اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ ایون بہت سارے نیمز جو نام ہوں گے اس کے اندر ایسے ہوں گے کہ جو آج ہسٹری کے اندر بہت برے طریقے سے ان کو دیکھا جاتا ہوگا، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہٹلر آئے گا اور فرعون آئے گا۔ تو ان کو جو ہے ان کی امت نے جانے کے بعد جیسے ہی وہ گئے ہیں اس دنیا سے، ان کی ہی امت نے ان سے پلہ جھاڑ لیا اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ان کی جتنی کمیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے اوپر آنا شروع ہو گئیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیس میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیو پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے، جیوگرافیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا ایریا کوئی کانکر نہیں کیا تھا اگر ان کے مقابل میں لے کر کے آیا جائے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد اور حجاز کا جو عربین پیننسولا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر کانکر کیا تھا، فتح کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کامیابی سامنے ہمیں دکھتی ہے، جو کہ ان کے صحابہ اکرام کی شکل میں ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ویژن تھا، وہ ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹل کیا تھا صحابہ اکرام کے اندر، صحابہ اکرام کی ذہنوں کے اندر وہ ویژن ڈالا تھا، اور وہ ویژن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام بہت ہی آپ کہیں کہ
بہترین طریقے سے لے کر کے آگے چلے ہیں اس کو. اور جتنا ایریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح کیا تھا اس سے زیادہ کئی بڑا 2 گنا 3 گنا بڑا جو حصہ تھا اس دنیا کے اندر صحابہ اکرام نے فتح کیا اور اسلام کو آگے لے کر کے چلیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز لا کر کے دی تھی، اسلام جو ایز اے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے دیا تھا، وہ پوری دنیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایکسیپٹ کیا ہے. اور ایون آج بھی 1400 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آپ دیکھیے، دا موسٹ پریکٹیکل ریلیجن آن دس ارتھ، جس کو فالو کیا جاتا ہے، جس کے ماننے والے اس کو مانتے ہیں. اگر نمازیں ہیں اس کے اندر تو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کو دیتے ہیں، جتنی بھی فرض چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں اسلام کے اندر ہیں ان کو پریکٹیکلی پرفارم کرتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اور باقی اگر آپ ریلیجنز دیکھیں گے تو بہت سارے ریلیجنز ہیں. کہنے کو کرسچینٹی نمبر 1 ریلیجن ہے اگر دیکھا جائے تو تعداد کے اعتبار سے، لیکن اس میں سے آلموسٹ زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو چکی ہے، دین کو چھوڑ چکی ہے بالکل، اور وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں مانتے ہیں، ریلیجس نہیں مانتے ہیں، پریکٹسنگ نہیں مانتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ آج بھی سب سے بڑی تعداد جو ہے ریلیجن کو فالو کرنے والی وہ مسلمانوں کی ہی ہے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو ان کی نظریات تھے، جو ان کا ویژن تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر چھوڑ کر کے گئے ہیں اور اس ویژن کو صحابہ اکرام آگے لے کر کے چلے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ اکرام نے فلفل کر دیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں فلفل ہو رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان کی نظریات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے آنے والے دور میں کمپلیٹ ہوں گی. آگے آنے والی جو جنریشنس ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویژن کو کمپلیٹ کریں گی، اس کو وہ پورا کریں گی. اور اس طریقے سے جو آئیڈیالوجیکلی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک بڑھت حاصل ہے نا، جو سپیریورٹی حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دنیا کے کسی بھی فاتح کو حاصل نہیں ہے. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا گریٹسٹ کانکرر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے فاتح ہیں، کہ جن لوگوں کو کانکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن لوگوں کے اوپر فتح کیا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو، ان کی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کیا، اور اس آئیڈیالوجی کو پھر پوری دنیا تک لے کر گئے ہیں، اور پھر پوری دنیا نے اس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کیا. اور یہی سب سے بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پوری دنیا نے، ایک بہت بڑے حصے نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. دیکھیے ایک چیز بولی جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک کہاوت چلتی ہے کہ تعریف وہی جو دشمن کرے، کہ اگر آپ کا اینیمی ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، اگر وہ آپ کی تعریف کرے تو وہ اصل تعریف ہوتی ہے. کیونکہ دوست اگر آپ کا کلوز سرکل ہے تو وہ تو آپ کی تعریف کریں گے ہی، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک جو دشمن ہے، جو آپ سے نظریاتی طور پر ایک آپ کہیں کہ الگ نظریہ رکھتا ہے، آپ سے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں میں اینیمیٹی رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، جیلسی رکھتا ہو، اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کی کسی چیز کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یو ہیو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری ان یو، کہ آپ کے اندر واقعی میں کوئی چیز ایسی ہے جس کی وہ واقعی میں سراہنا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے. تو بہت سارے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیے جس طریقے سے اگر 1400 سال میں دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. دنیا میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک لوتی ایسی پرسنالٹی ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ، جن کے خلاف سب سے زیادہ، جن کے محبت میں، جن کے لیے تو سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو لکھا گیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی لکھا گیا ہے. لیکن اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں کہ وہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو مینشن نہیں کروں گا، میں 2 لوگوں کو یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کہیں کہ غیر مسلم ہیں اور اسلام سے کوئی بہت زیادہ محبت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اسلام سے ایک طریقے سے دشمنی ہی رکھتے ہیں اور اسلام کو کرٹیسائز ہی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے کمپلیٹ لیڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسن، وہ کتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. جو ایک پہلا شخص ہے جس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، جس کے بارے میں اس کے ویوز جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگوں نے ہو سکتا ہے بہت زیادہ سن رکھا ہو. مائیکل ایچ ہارٹ جو ہے، اس نے ایک بک لکھی تھی دا 100، اس کی پہلی ہی بک تھی شاید وہ غالباً. اس کے اندر اس نے دا موسٹ 100 انفلوئنشیل مین کو انہیں لکھا تھا جو ہیومن ہسٹری کے اندر آئے ہیں، موسٹ انفلوئنشیل. اس میں اب دیکھیے یہ اپنے آپ میں کرسچن ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ٹاپ پر رکھا تھا، نمبر 1 پر. آپ آج بھی سرچ کریں گے اگر دا 100 لکھ کر کے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1 پر نام آئے گا. اور جیزس عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے، حالانکہ وہ خود کرسچن تھا. اس کا جو لکھنے کے بعد اس نے جو اپنی بک میں، کتاب میں ایک فریز لکھا تھا اس چیز کے بارے میں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں اوپر رکھا ہے، ٹاپ پر رکھا ہے، اس کو ایکسپلین اس نے کیا. اس میں وہ کیا کہتا ہے، مائی چوائس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو لیڈ دا لسٹ آف ورلڈس موسٹ انفلوئنشیل مین may surprise many and many can question, but he was the only man in the world
ہو واز سکسیزفل ان بوتھ دا ورلڈس. یہ اس کا ایک کرائیٹیریا تھا جس وجہ سے وہ آگے آ کر کے آپ کہیں کہ دو لوگ بچے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کیوں دی ہے؟ اس نے کہا کیونکہ وہ ایک لوتے انسان ہے پوری دنیا کے ہیومن ہسٹری کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک لوتے انسان ہیں جنہوں نے دونوں ہی ورلڈز میں یعنی کہ دین کے پرسپیکٹیو سے بھی، ریلیجس پرسپیکٹیو سے بھی اور دنیاوی پرسپیکٹیو سے بھی. حالانکہ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام میں کوئی دین اور دنیا کا کانسیپٹ ہے نہیں. اسلام میں ایک ہی کانسیپٹ ہوتا ہے، ایک ہی پرسنالٹی ہوتی ہے جو کہ دین کے لیول میں بھی افضل ہوتی ہے، آگے نکلتی ہے، اور اسلام اس کو کہتا ہے کہ آگے نکلے، اور دنیاوی پرسپیکٹیو میں بھی پھر وہ ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے. کوئی دین دنیا کا کانسیپٹ الگ الگ نہیں. یہ سیکولرزم کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے جو ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں. سیکولرزم ایک آئیڈیالوجی ہے وہ جو چل رہی ہے معاشرے کے اندر، اس نے یہ کانسیپٹ دیا ہے اور اس کو پوری دنیا نے اس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ ان نوئنگلی اس چیز کو مانتے ہوتے ہیں. تو خیر یہ ایک اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہیں ایک لوتی ایسی پرسنالٹی ہیں جو دین اور دنیا میں دونوں ہی برابری سے کامیاب ہیں. اگر وہ نمازیں بھی پانچوں ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، نفل بھی ادا کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، آس پاس کے جو پڑوسی ہیں ان کے بھی حق ادا کر رہے ہیں، جو رشتہ دار ہیں ان کے بھی حق ادا کر رہے ہیں. ساتھ میں اگر وہ دنیاوی طور پر ان کو دیکھا جائے، اگر ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کتنی زیادہ فتوحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائنسز کر رہے ہیں، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، جو تھریٹس ہیں، ان کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ساری چیزیں ہم بہت اچھے سے ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اگر آپ نے سیرت شروعات سے پڑھی ہوگی تو آپ کو بالکل کلیئرلی یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا جو میں یہ بات اس وقت بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ کس خوبصورت طریقے سے، کس ہینڈسم طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو مینیج کیا ہے. کس طریقے سے جو وہاں کا جو مدینہ کا جو سوشل سسٹم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینیج کیا. اتنا زیادہ پریشر تھا شروعات میں مکہ کے اندر، اس کو پریشر کو برداشت کیا ہے. صحابہ کرام کی کلچرنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بہترین طریقے سے کی کہ ان لوگوں نے بھی وہ پریشر برداشت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ گئے ہیں تو اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو اسلام انہوں نے سیکھا تھا اس کو امپلیمنٹ کیا ہے اور ایک پوری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف اپنا ٹرانسفارمیشن نہیں تھا، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان والوں کا ٹرانسفارمیشن نہیں تھا، بلکہ ایک پوری سوسائٹی کا ٹرانسفارمیشن تھا، اور وہ بھی اتنے کم وقت کے اندر. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ ایک اسپیشل آپ کہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں ایک چیز رکھی ہے کہ لوگ زیادہ جلدی ان کی بات کو قبول کریں. لیکن پھر بھی ہیومن ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا بڑا ریولیوشن اتنے کم وقت کے اندر اتنی بڑی سوسائٹی کو اتنی جلدی ریولیوشنائز کر دینا، اور وہ بھی 180 ڈگری ریولیوشنائز کرنا. جو سوسائٹی آپ کہیں کہ قبیلوں کے اندر، ٹرائبس کے اندر ڈیوائیڈڈ تھی، اس سوسائٹی کو پورا لا کر کے ایک جھنڈے کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا. علامہ اقبال نے کہا بھی ہے اس چیز کو کہ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکساں ازر میں نظر میں اذان سحر میں، کہ جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، جو آپ کہیں کہ نماز فجر کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں ایک طریقے سے، ان کے جو نظریات ہیں وہ ایک سے ہوگا، ان کو بالکل ایک جھنڈے کے نیچے لا کر کے کھڑا کر دیا، ان کو یونائٹ کر دیا، اور وہی ان کی سب سے بڑی پاور بھی بنی تھی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اسی لیے نمبر 1 پہ رکھا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 2 پر رکھا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی دعوت بہت زیادہ پولیٹیکل نہیں تھی، بہت زیادہ پولیٹیکل ٹرانسفارمیشن کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی دین کمپلیٹ دین لے کر کے نہیں آئے تھے، صرف ایک جو پرانا مذہب چلتا آ رہا تھا اسی کو تھوڑا سا ریکٹیفائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، بتانے کے لیے آئے تھے اس نیوز کو کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو کہ آخری نبی ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جو کہ ان کو کیونکہ سارے نبی بھائی ہوتے ہیں تو وہ اپنا بھائی کہہ کر کے بلاتے ہیں کہ میرے بعد میرا بھائی آئے گا جو کہ ایک نیا دین لے کر کے آئے گا، اللہ کا فائنل جو دین ہے اس کو لے کر کے آئے گا، وہ پوری ساری ہیومینٹی کے لیے ہوگا، پوری کائنات کے لیے ہوگا. یہ بد نصیبی کی بات ہے یہود اور نصارہ کی کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہوئے ریجیکٹ کر دیا. لیکن آپ دیکھیے ان نوئنگلی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پرسنالٹی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کامیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ ایک طریقے سے عقل کے اوپر پتھر پڑ جانا ہے، عقل کو اندھا ہو جانا ہے کہ جان رہے ہیں، مان رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنس کو، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ ان کے دین کو، ان کا جو فائنل میسیج ہے اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ افسوس مجھے لگتا ہے کہ یہی لوگ ہوں گے جو اتنا قریب آ جاتے ہیں اسلام کے، سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے،
لیکن تھوڑی سی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہہ لیں، جہالت کی وجہ سے کہہ لیں، اگنورنس کی وجہ سے کہہ لیں، وہ اسلام کو قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ سیرت کے اندر بھی بہت سارے ایگزامپلس ایسے ملیں گے۔ کلاسیکل ایگزامپل مطعم بن عدی کا ہے اور عتبہ ابن الربیعہ کا، ان دونوں کو لے کر کے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اسلام کے قریب تھے، اتنا زیادہ اسلام سے آپ کہیں کہ سینٹیمنٹس رکھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے ایز اے پرسنالٹی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبھی کے ساتھ جو تھا مجاز معاملہ سب کے ساتھ اچھا تھا، تو وہ ایک آپ کہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں محبت رکھتے تھے، ایک نرم سافٹ کارنر رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اسلام کی ان کو ہدایت نہیں ہو پائی ہے۔ لیکن بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا سے نواز دیا ہے۔ سبھی کے بیٹے جو اسلام سے زیادہ تر آپ کہیں سافٹ کارنر رکھتے تھے، ان کے سبھی کے بیٹوں نے زیادہ تر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ مائیکل ہارٹ تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اور دوسرا شخص جو ہے وہ ہے جارج برنارڈ شاء۔ اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ایک آئرش فلاسفر تھا اور کرٹک تھا ایک بہت بڑا، اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت بڑے بڑے کلمات کہتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، مطلب ایسے ہیں کہ اگر آپ سیکولر ورلڈ میں بہت سارے لوگوں کو بتائیں گے جا کر کے، خاص طور سے جو دشمن اسلام ہے، اگر ان کے سامنے یہ بات کہیں گے تو بہت سارے لوگ یقین نہیں کریں گے اگر ان لوگوں نے اس چیز کو پڑھ نہیں رکھا ہوگا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آئی بلیو اف اے مین لائک ہم، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص ور ٹو ازیوم دا ڈکٹیٹرشپ آف دس ماڈرن ورلڈ، کہ اگر وہ آج کا جو موجودہ دور ہے، جو موجودہ زمانہ ہے، اس کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹرشپ بھی لے لیں، سوچیں ڈکٹیٹرشپ کتنا برا کانسیپٹ ہے اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے، جو ڈیموکریسی اتنا زیادہ جس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جمہوریت جس میں سارے لوگوں کے رائے سے ایک لیڈر چنا جاتا ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ کو سب سے بڑا مطلب اس کا ایک طریقے سے سمجھ لیں اینٹی سمجھ لیں، تو وہ ایک طریقے سے بیماری کی طرح دیکھا جاتا ہے، اس کو بہت بری چیز سمجھا جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ کو۔ لیکن وہ اس ڈیموکریٹک ورلڈ کے اندر رہنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس ماڈرن ورلڈ کی ڈکٹیٹرشپ بھی ازیوم کر لیں، ڈکٹیٹر بھی بن جائیں وہ، اور ان کو لیڈرشپ دے دی جائے، he would succeed in solving all of its problem in a way that would bring much needed peace and happiness۔ وہ اس دنیا کی، اس معاشرے کی، اس کرنٹ ورلڈ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو بہت ایزیلی، بہت ہینڈسملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالو کر دیں گے، اور اس طریقے سے سالو کریں گے کہ اس دنیا کے اندر پیس اور خوشحالی، یعنی کہ امن اور خوشحالی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طریقے سے سالو کریں گے کہ جو ان کا ایریا ہوگا اس میں تو خوشحالی ہوگی، واقعی اور دنیا کے اندر بہت زیادہ آپ کہیں کہ اس سے الگ ماحول ہوگا، بہت افراط و تفرید کا ماحول ہوگا، کیوس مچ جائے گی وہاں پر، اور وہاں پر غم کا ماحول ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ایسا نہیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پیس اور ہیپینس ہو جائے گی اگر وہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر ڈکٹیٹرشپ بھی لے لیں۔ اور دیکھیے اس ماڈرن ورلڈ کے اندر کتنی ساری پرابلمس ہیں، ایک ایک کر کے میں کیا گناؤں۔ شروعات کی اگر بالکل کلاسز دیکھیں جہاں پر میں نے کمپیئر کیا ہے مکہ کا جو معاشرہ تھا اور آج کا کرنٹ ماڈرن ورلڈ جو ہے، اس معاشرے کو جب کمپیئر کیا ہے تو اس معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس ایپیسوڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ساری ماڈرن ورلڈ کے اندر پرابلمس ہیں اس کرنٹلی معاشرے کے اندر، اور وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سالو کر سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے، بہت ہینڈسملی۔ اس کے آگے وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو اسٹڈیڈ ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے، ان کی بایوگرافی کو پڑھا ہے، ان کے بارے میں پڑھا ہے بہت سارا۔ آئی ہیو اسٹڈیڈ ہم دا مین اینڈ ہز میسج، ان کے بارے میں بھی پڑھا ہے، اور ان کا جو میسج ہے، اسلام کا جو میسج وہ لے کر کے آئے تھے، اس میسج کو بھی پڑھا ہے۔ اینڈ فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ، اب دیکھیے اینٹی کرائسٹ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے یہودی اور نصرانی اس وقت میں اس معاشرے کے اندر شروعات سے ہی مانتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایک مسیحا آنے والا تو تھا لیکن یہ نہیں ہے، انہوں نے دھوکہ کر دیا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ مانا کرتے تھے۔ تو وہ ان کو وہی کہتا ہے کہ وہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک پروپیگیشن کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے اینٹی کرائسٹ ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی، فار فرام بینگ این اینٹی کرائسٹ، وہ مطلب قریب بھی نہیں ہے اس چیز کے جو یہ ان کے اوپر لقب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی، یعنی کہ شافع، سب سے بڑے شافع جنہوں نے ہیومینٹی کو بچا لیا، ان کو یہ ٹائٹل دینا چاہیے جو اینٹی کرائسٹ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، یہ نہیں بلکہ سیویئر آف ہیومینٹی دینا چاہیے۔ آئی پروفیسائز دیٹ اسلام ول گرو ان یورپ ان دا کمنگ ٹائمس ایز اٹ از ٹوڈے، اور وہ اپنے وقت میں یہ وہ کر رہا ہے، ایک آپ کہیں کہ بھوشیہ وانی کر رہا ہے، ایک پروفیسی دے رہا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یوروپ کے اندر جو ہے وہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام جو ہے بہت تیزی سے بڑھے گا اور اسلام کو بہت سارے لوگ ایکسیپٹ کریں گے۔ اور پچھلے کچھ وقت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کی یہ جو پروفیسی ہے وہ بہت زیادہ
مطلب سٹیک رہی ہے، بہت زیادہ ایکیوریٹ رہی ہے۔ اگر یوروپ میں اگر آپ دیکھیں اسلام کے ایکسیپٹنس کا گراف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور خاص طور سے عورتوں کے اندر جتنا زیادہ ڈس پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، جتنا زیادہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسلام کے لیے، اتنا ہی تیزی کے ساتھ اسلام بڑھ رہا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی بھی ہے۔ اگر سیرت میں بھی ہم دیکھیں تو سیرت میں بھی جب شروعات میں مکہ کے دور میں جتنا زیادہ پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا ہے، جو مشرکین مکہ تھے، جتنا دبانے کی کوشش کری اسلام کو، اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے۔ بہت زیادہ ذرائع نہیں تھے، بہت زیادہ وسائل نہیں تھے کہ اسلام کو پروپیگیٹ کیا جائے، ایک ایک شخص تک جا کر کے بتایا جائے کس طریقے سے۔ ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں تھے، نیوز پیپرز بھی نہیں تھے، ڈیجیٹل میڈیا بھی نہیں تھی، ویسے بھی میڈیا نہیں تھی، پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ اکیلے تھے اس وقت میں، 2-4 لوگ، 5-10 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر ایسے پتھر مارے کہ جو دشمنان اسلام تھے، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، یہ لوگ خود جا کر کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ جب حج کا موقع آتا تھا، ایون ایک کیمپ کے اندر جا کر کے بتاتے تھے کہ ایک شخص ہے محمد، نعوذ باللہ، وہ مجنون ہو گیا ہے، یا اس کے اوپر آسیب کا سایہ ہے، اس کی بات مت سننا، وہ الگ الگ باتیں کرتا ہے، وہ باپ دادا کے دین سے بھٹکاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں تک تو ایسے ہی میسج ان لوگوں نے پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے لوگ جاننے کے لیے کہ کون سا یہ شخص ہیں جن کے بارے میں اتنے زیادہ وارننگ ہمیں مل رہی ہے، کون سا یہ دین ہے جو نیا دین لے کر کے آئے۔ تو اس سے پروپیگیشن ہی ہوا اسلام کا۔ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ نیگیٹو پروپیگیشن ہو رہا ہے، نیگیٹو ہے اسلام کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کا پلان ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ہی حق میں تھا، ایک بہت پازیٹیو پروپیگیشن تھا۔ بہت سارے وہ شروعات کی ہماری ساری کلاسز میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اس کے اندر سن سکتے ہیں آپ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ اس یوروپ کے اندر بھی جتنا زیادہ ٹیررزم سے جوڑا جاتا ہے، جہاد کو لے کر کے مطلب ملائن کر کے بتایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، وومن امپاورمنٹ سے لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو تو دبایا جاتا ہے، اسلام جو ہے سبجوگیٹ کرتا ہے، عورتوں کو دبا کر کے رکھتا ہے، 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے، صرف آپ کہیں کہ کچن تک محدود رکھتا ہے، اس کے باہر نہیں جانے دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لگتا ہے ہمیں دیکھنے میں کہ یہ جو ہیں اسلام کے خلاف پروپیگیشن ہو رہا ہے، لیکن اصل میں اسلام کے لیے ہی پروپیگیشن ہو رہا ہے۔ پھر انسان پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے سارے ویسٹ کے ایسے کیسز ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہاں کے پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہوں یا گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز ہوں یا ویسے ہی عام آدمی ہوں، جن لوگوں کے بارے میں جن کا نیگیٹو تعارف ہوا تھا اسلام کا، اگر اسلام کا ان کو انٹروڈکشن ہوا تھا تو بہت نیگیٹیولی ہوا تھا، انہوں نے اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو پڑھا، جانا کہ کیا واقعی میں یہ ایسی چیز ہے، اتنا برا کوئی دین ہے۔ انہوں نے جب پڑھا تو وہ کچھ اور ہی چیز نکلی جو پروپیگیشن کیا جاتا ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت سارے ایگزامپلس آپ کو مل جائیں گے ایسے کرنٹ ورلڈ کے اندر، جنہوں نے شروعات میں اسلام کا نیگیٹو انٹروڈکشن ہوا، اسلام کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ بولا، لکھا، بہت سارے ویڈیوز کیے، لیکن اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی جارج برنارڈ شاء اور مائیکل ہارٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے یہ ویوز ہیں۔ تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مسلمان تو محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ چڑھ کر، جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمن بھی ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے نہیں تھکتے ہیں، کہیں نہ کہیں، چاہے پولیٹیکلی ہو، سوشلی ہو، اکنومیکلی ہو، یا پھر اور کسی پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے فادر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے بردر، ساری چیزوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں فل مارکس لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گریٹسٹ کانکرر کا جو میرا ماننا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کرتے ہیں، اور آلموسٹ 90% مسلمانوں کا یہی ماننا ہوگا، چاہے نوئنگلی یا ان نوئنگلی، سب کانشیس مائنڈ کے اندر ان کے یہی ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی کرتے ہیں مسلمان، چاہے اسلام کو پورے طریقے سے فالو کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں۔ یہ خصوصیت ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اسلام کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کر کے ہے سب کے اندر، چاہے وہ اسلام کو بہت زیادہ فالو کرتے ہوں یا نہیں کرتے ہوں، لیکن رسول اللہ کی رسپیکٹ اور محبت بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر بھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ کی جاتی ہے، تو وہ لوگ بھی اسٹیٹس وغیرہ، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنے تھاٹس کو ویو کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی وہ ان چیزوں کو لگاتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ ہمیں پتہ چلتی ہے، یا اس موومنٹ کے اگینسٹ وہ بہت سارے جو پوسٹ ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ دکھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹسٹ کانکرر ہونے کی ایک نشانی ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا شروعات۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ایونٹ کی طرف، جو ہمارا آج کا ایونٹ ہے دا کانکویسٹ آف دا مکہ، فتح مکہ، جس کے بارے میں اب یہ دیکھیے ایونٹ اپنے آپ میں بہت بڑا ایونٹ ہے، کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، کافی سارے اس کے اندر آپ کہیں کہ جیسے میں نے شروعات میں بدر کے موقع پر بتایا تھا کہ
ملٹیپل ایونٹس اس کے اندر ایک ساتھ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. تو ان ملٹیپل ایونٹس کو الگ الگ طور پر ہم دیکھیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اس کو ڈسکس کرنے میں ہو سکتا ہے کافی ساری کلاسز لگ جائیں, جیسے کہ ہماری بدر کے اندر 3-4 کلاسز لگی تھیں. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس ایونٹ کے اندر بھی ہمیں 3-4 کلاسز کے اندر اس کو ہم فائنلائز کریں, کیونکہ بہت ساری ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں, بہت سارے نریشنز ہمیں ملتے ہیں. اور انشاءاللہ ہر بار کی طرح کوشش یہی رہے گی کہ اس کے اندر جتنے بھی اوتھینٹک واقعات ہوں وہی انکلوڈ کیے جائیں. اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ اگر ہمیں ویک نریشن سے ملتا ہے, ویک چین سے ملتا ہے, تو انشاءاللہ میں اس کو مینشن کر دوں گا کہ یہ ہمیں ویک نریشن سے ملتا ہے. کانکویسٹ آف دا مکہ کے اگر ریزنس کے ہم پیچھے دیکھیں کہ اس کی کیا وجوہات رہی ہیں, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ ہو گئی تھی, کوئی جنگ نہیں ہوگی, تو پھر کیا وجہ رہی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کر کے, پوری فوج کو لے کر کے مکہ کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں اور مکہ کو فتح کرتے ہیں. اور قریش مکہ جو ایک طریقے سے ہوتے ہیں ہتھیار ڈالے ہوئے ہوتے ہیں پورے طریقے سے, ان کی طرف سے کوئی ایک طریقے سے ریٹریبیوشن بھی نہیں ہوتا, ان کی طرف سے کوئی مخالفت بھی نہیں دکھتی ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس چیز کے اندر کیا ریزنس رہیں, کیا وجوہات رہیں. ہم نے کچھ کلاسز پہلے صلح حدیبیہ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا, ٹریٹی آف دا حدیبیہ, اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو 2 پارٹیز تھیں, مسلمانوں کی اور مشرکین کی جو پارٹیز تھیں, ان کے اندر ایک صلح ہو گئی تھی, صلح ہوئی تھی. اس کی سب سے بڑی صلح میں سب سے بڑا جو ایک کلاس تھا, سب سے بڑا جو ایک شرط تھی, وہ یہی تھی کہ خانہ جنگی کوئی نہیں ہوگی ان کے اندر. اور خانہ جنگی کوئی نہیں ہوگی تو آپس میں تو لڑیں گے نہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ان کے الائنس میں ایک گروپ ہے, جس کو میں نے بہت فوکس کر کے بتایا تھا, اس چیز کو بہت ایمفسائز کر کے بتایا تھا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی گروپ الائنس میں آنا چاہتا ہے تو ابھی الائنس میں آ جائے, اور جتنے بھی لوگ مسلمانوں کے ساتھ الائنس میں ہوں گے اور جتنے بھی لوگ قریش کے ساتھ الائنس میں ہوں گے, معاہدے کے اندر ہوں گے, وہ بھی آپس کے اندر نہیں لڑ سکتے. اگر وہ لڑیں گے تو یہ ایک طریقے سے ڈائریکٹلی اس کا بریچ ہوگا. یہ جو ایک ٹریٹی لکھوائی گئی, یہ جو معاہدہ لکھوایا گیا, اس کو توڑنا ہوگا ایک طریقے سے معاہدے کو. تو اس وجہ سے یہ ایک ٹریٹی آف حدیبیہ کے اندر یہ لکھوایا گیا تھا. الگ الگ قبیلے جو تھے وہ الگ الگ, کچھ معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ الائنس میں آ گئے تھے, اور کچھ قریش کے ساتھ الائنس میں آ گئے تھے. اور اس میں جو آپ دیکھیں گے, اس میں جو 2 قبیلے اس وقت ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہیں, ایک ہے بنو قزاع قبیلہ اور ہے بنو بکر قبیلہ. بنو قزاع قبیلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ الائنس میں آتا ہے, اسی وقت موجود ہوتا ہے. اس کلاس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ یہ قبیلہ جو امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا, یہ آگے جا کر کے ہمیں اس دوبارہ سے اس میں آئے گا پکچر میں. تو بنو قزاع جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ الائڈ تھا, اور بنو بکر جو تھا وہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے ساتھ الائنس میں تھا, ان کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا. بنو قزاع کے اندر ہمیں اگر روایتوں میں دیکھیں تو ملتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج ایسی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, سمپیتھیٹک تھے اسلام کی طرف, اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. 20% ہو, 30% ہو, 40% ہو, اس کی کوئی تعداد نہیں آتی کہ کتنے تھے, لیکن ایک کافی اچھا حصہ, یعنی کہ مائنورٹی میں ہی تھے, لیکن ایک کافی بڑا حصہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام کی طرف سمپیتھیٹک تھے. اور بنو بکر جو ہے وہ ایسا قبیلہ تھا جو کہ ٹوٹلی مشرک قبیلہ تھا, جس کے اندر ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول کرا ہو, اور اسی لیے ان کے جو الائنس تھا وہ قریش کے ساتھ ہی تھا. اب یہ بنو قزاع جو ٹرائب ہے, یہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ ان کی ایک بہت ہسٹری رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے, جو دادا پر دادا کا جیسے جو نسب چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے ساتھ ایک ان کا کلوز ریلیشن شپ ہے. اور ڈسٹنٹ ریلیشن اگر رسول اللہ سے دیکھا جائے تو ڈسٹنٹ ریلیشن شپ ہے, لیکن بنو ہاشم سے اگر دیکھا جائے تو بہت کلوز ان کا ریلیشن شپ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو ہاشم سے ہی آتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے. تو اور لیجنڈری کلاسیکل ٹرائب ہے یہ عربین پیننسولا میں اگر دیکھا جائے تو بنو قزاع جو ہے, جیسے بنو ہاشم کی ایک لیجنڈری کلاسیکل ٹرائب ہے, بہت پہلے وقت سے چلی آ رہی ہے. اسی طریقے سے بنو قزاع کی جو ہے وہ بھی جو قبیلہ ہے بہت پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے, بہت شروعات سے چلا آ رہا ہے. اور ان کے بارے میں شروعات میں نے بتایا تھا, جو ہم نے سیرت کی کلاسز کی تھیں, بالکل شروعات کی جو کلاسز کی تھیں اس میں نے بتایا تھا کہ کیسے شروعات میں جو تھا جرہم قبیلے کے پاس کسٹوڈین شپ تھی کعبہ کی, جو جرہم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. اور جرہم وہی قبیلہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی آپ کہیں کہ ان لاز ہیں, یہ سسرال کے جو لوگ ہیں وہ سارے ہیں. جرہم قبیلے کی ہی لڑکی سے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی شادی ہوئی تھی علیہ السلام کی. اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی کہ عربس کا جو معاملہ چلا آ رہا ہے انہی کے خاندان سے چلا آ رہا ہے. اور جرہم وہ قبیلہ ہے جو اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے سن رکھی ہوگی, بہت کامن ہے, اور ذوالحجہ کا بھی مہینہ چل رہا ہے اس وقت, تو بہت زیادہ اس سٹوری کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو جو حاجر علیہ السلام تھیں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے وہاں مکہ کے اندر, اکیلا چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے صرف, تو وہاں پر جب وہ رکی ہوئی تھیں, وہ پورا ایونٹ ہوتا ہے, ایک بہت بڑا واقعہ جو ہوتا ہے, اور کس طریقے سے جو
پانی کا ایک فوارہ نکل آتا ہے پورا، وہاں پر پانی مل جاتا ہے، کنواں بن جاتا ہے۔ تو جرہم کا وہ قبیلہ ہوتا ہے پہلا، جس کے بارے میں آپ نے بہت بڑا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک قبیلہ نکل رہا تھا، تو وہ قبیلے والے وہاں پر آتے ہیں اور پھر وہ معاہدہ کرتے ہیں ان سے، حاجر علیہ السلام سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانے پینے کا اور سیکیورٹی تمہیں پرووائڈ کرائیں گے، اس کے بدلے میں اگر تم ہمیں پانی یوز کرنے دو اور پانی دے دو تو وہ جو ہیں وہ معاہدہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، تم مجھے سیکیورٹی دو گے، رہنے کا انتظام مطلب ٹینٹ وغیرہ جو ہوگا بنائیں، کیونکہ وہ بالکل تنہاتیاں اکیلی تھیں، کسی چیز کے ان کے پاس کوئی ایسا سپورٹ نہیں تھا۔ تو وہاں پر جو قبیلہ تھا، کافی بڑا قبیلہ تھا، وہ وہاں پر آتا ہے، رکتا ہے، وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ بہت اچھے لوگ تھے، دیکھا جائے تو شروعات کے دور میں تو بہت ہی اچھے تھے، اور ان کو یہاں پر رہنے کے لیے وہ اجازت دے دیتی ہیں، اور پانی کیونکہ کنواں اس میں سے جو زمزم کا پانی تھا وہ نکلتا ہوتا ہے، وہ ایک کنواں بن جاتا ہے پھر، خیر تو اس میں سے پانی استعمال کرنے کے لیے وہ اجازت دے دیتی ہیں۔ شروعات میں جو جرہم قبیلہ تھا وہ بہت مطلب آپ کہیں کہ نیک لوگ تھے اس کے اندر، اور وہ وہیں پر بستے ہیں، اور جب وہاں پر ایک قبیلہ بس رہا ہے، اسی کی پاپولیشن جو ہوگی بڑھے گی، تو ایونچولی انہی کے پاس ہی جو کعبے کی کسٹوڈین شپ تھی ان کے پاس آ جاتی ہے، کعبے کو وہی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور پھر کافی لمبے عرصے تک یہ چیز چلتی ہے، ایسے ہی چلتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قزا جو قبیلہ تھا وہ وہاں پر کیونکہ رہنے لگتے ہیں، اور بھی قبیلے آتے ہیں وہاں پر رہنے لگتے ہیں، تو قزا قبیلہ جو تھا وہ وہاں پر بستا ہے۔ ان کے اندر ٹینشنز چلتی ہیں، اور یہ جو جرہم کا جو قبیلہ تھا یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کہیں کہ کرپٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے اندر برے لوگ آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ٹینشن شروع ہوتی ہیں۔ بنو خزاع جو قبیلہ تھا یہ بہت شروعات کا قبیلہ ہے، بنو خزاع اور بنو جرہم جو ہے اس قبیلے کے اندر، اور ان کے اوپر آپ کہیں کہ ایک طریقے سے جنگ ہوتی ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، اور اس جنگ بندی کے اندر جرہم قبیلے کو وہ ہرا دیتے ہیں، اوور پاور کر لیتے ہیں، اور جو کعبے کی کسٹوڈین شپ ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بنو خزاع کے پاس آ جاتی ہے، اور اس طریقے سے ان کو وہاں پر ایکسپیل کر دیتے ہیں، نکال بھی دیتے ہیں۔ جرہم کا جو قبیلہ تھا وہ ساری ڈیٹیلز میں نے شروعاتی کلاسز میں ڈسکس کی ہیں۔ اور یہاں پر بنو خزاع کا یہ وہی قبیلہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اور بھی ڈسکس کیا تھا، ان کا ایک بہت بڑا چیفٹن تھا، بہت بڑا سردار تھا، جس کا نام سیرت کے اندر کافی بار آیا ہے، اور اس سردار کے بارے میں ایک خصوصیت بھی آئی ہے کہ اسی نے آئیڈولیٹری جو آپ کہیں بت پرستی ہے مکہ کے ماحول کے اندر سب سے پہلے شروع کی ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ عمرو بن لوہی القزاعی ہے، بنو خزاع کا جو لیڈر تھا اس وقت کا، اسی نے وہ وہاں گیا تھا سیریا، وہاں جا کر اس نے دیکھا تھا کہ وہاں کے جو رومنز ہیں وہ کچھ عبادت کر رہے تھے حبل کی، اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں طاقت پرووائڈ کرتا ہے، ہم جنگوں میں اسی کی مدد سے جیتتے ہیں۔ تو کیونکہ ایک انفیریٹی کمپلیکس تھا، دکھ رہا تھا ایک بہت بڑی قوم ہے، رومن امپائر بہت بڑی امپائر ہے، اور وہاں پر ان کے پاس اگر یہ ریزن ہے اس وجہ سے جیتتے ہیں، یہ ان کی طاقت کا اندازہ ہے، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ ایک حبل مجھے بھی دے دو، میں اپنے علی جا کر کے اس کو لگاؤں گا۔ وہ وہاں سے وہ دے دیتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں، اور لا کر کے وہ کعبے کے باہر انسٹال کر دیتا ہے۔ پہلا وہ بت تھا جو لا کر کے کعبے کے باہر رکھا گیا تھا، اور پھر اس سے ہلکے ہلکے لوگوں کا ایفیلیشنز ہونا شروع ہوئے، وہیں سے شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی ہم نے شروعاتی کلاسز میں ڈسکس کی ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ اب اس کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو بنو خزاع کے قبیلے کے پاس پھر وہ کسٹوڈین شپ رہتی ہے، وہ آگے بڑھتی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نسب سے، بنو ہاشم سے اگر دیکھا جائے تو قصی ابن کلاب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز میں سے آتے ہیں، ان کی جنریشن میں سے، دادا پر دادا میں سے، پیڑھی میں سے آتے ہیں۔ تو قصی جو تھے، قصی کی شادی ہوتی ہے بنو خزاع کی جو سردار تھے ان کی بیٹی سے، حبہ بنت حلیل جو تھیں ان کی شادی ہوتی ہے قصی ابن کلاب سے، اور شادی ہونے کے بعد جو قصی تھے انہی کے پاس جو تھے وہ چیف بن جاتے ہیں، وہ چیفٹن بن جاتے ہیں، اور انہی کے پاس جو کعبے کی کسٹوڈین شپ تھی وہ آ جاتی ہے، اور بنو خزاع کی طرف سے شفٹ ہو جاتی ہے اب کس کی طرف، بنو ہاشم کی طرف۔ اور بنو ہاشم، اب یہ دیکھیے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بنو ہاشم کا ایک کلوز ریلیشن شپ ہے ان سے، بنو خزاع ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے اگر ہم اس ایونٹ کو دیکھیں۔ بنو خزاع یہ جو کانکویسٹ آف مکہ ہے، جو فتح مکہ کا جو ایونٹ ہے، اسی لیے میں اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں، ورنہ یہ ساری چیزیں ہم شروعات میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، تاکہ بہت سارے لوگ، کیونکہ کافی ساری کلاسز ہو سکتا ہے کہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں ہو، لیکن آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پیچھے مل جائے گی، لیکن شارٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو قصی کی شادی ہوتی ہے جو بنو خزاع کا جو قبیلے کا سردار تھا اس کی بیٹی سے، اور ان کا نام تھا حبہ بنت حلیل، اور ان سے جب شادی ہوتی ہے تو بنو خزاع کے جو لیڈر تھا جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لیڈر بنا کر کے جاتا ہے قصی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسٹنٹ گرینڈ فادر ہیں، گریٹ گرینڈ فادر ہیں، اور وہ جب بنتے ہیں تو قصی بن کلاب جب تک وہ رہتے ہیں وہ اپنے اندر لیڈرشپ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ
خزاع کو ٹرانسفر کرنے کے بعد واپس وہ اپنی ہی ٹرائب کے اندر جو لیڈرشپ تھی، جو کسٹوڈین شپ تھے کعبے کی، وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے بیٹے کو لیڈر بنا کر کے جاتے ہیں، اور ان کو عبد مناف ان کے بیٹے تھے ان کو بنا کر کے جاتے ہیں اور ان کو لیڈر بنا کر کے جاتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسٹوڈین شپ اور وہ لیڈرشپ جو تھی وہ بنو ہاشم کے اندر ہی چلتی رہتی ہے، بنو ہاشم کے اندر چلتی ہے. عبد مناف کے بعد آگے چلتی ہے. اور پھر عبد المطلب کا جب معاملہ آتا ہے، جب عبد المطلب کا ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے آپ میں بہت بڑے لیڈر بنتے ہیں، اور اس وقت تک پاپولیشن بھی کافی زیادہ بڑھ چکی تھی. تو وہاں پر جو خزاع قبیلہ تھا کافی بڑا قبیلہ تھا، اور کیونکہ ان کا ایک ریلیشن شپ بھی رہی ہے اور ایک وقت تھا کہ ان کے پاس کسٹوڈین شپ تھی. تو عبد المطلب جو تھے اس وقت کیا کرتے ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا ریلیشن شپ تھا، یعنی کہ قصی سے شادی ہوئی تھی بنو خزاع کی بیٹی سے جو سردار تھا. ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ان کا یہ تھا بنو خزاع سے بنو ہاشم کا. اور ایک چیز یہ تھی کہ جو عبد المطلب کے پاس جب کسٹوڈین شپ آئی تھی، جب ان کے پاس لیڈرشپ آئی تھی، تو انہوں نے جو بنو خزاع قبیلہ ہے اس کے ساتھ ایک الائنس کیا تھا، ایک حلف اٹھایا تھا، یعنی کہ ایک معاہدہ کیا تھا. اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ اس معاہدے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو بنو خزاع ہیں اور جو بنو ہاشم ہیں وہ ہمیشہ جنریشنز تک ساتھ میں رہیں گے، اور ان کو کوئی الگ نہیں کرے گا. کبھی بھی کوئی جنگ ہوگی تو یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. انہوں نے ان دونوں ٹرائبس کے لیے ایک الائنس کیا تھا، ایک حلف اٹھایا تھا، اور ان کو ایک ٹریٹی کے اندر لے کر کے آئے تھے. تو یہ ایک جو بڑا کام تھا دوسرا وہ عبد المطلب نے کیا تھا اپنے زمانے کے اندر. اگر ہم دوسری ٹرائب کو دیکھیں، یہ ساری جو امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیں بنو خزاع سے ریلیٹڈ، اور یہ سارے ڈیٹیلز آگے آئیں گے انشاءاللہ، آنے والے وقت میں ہم ان کو دیکھیں گے. بنو بکر جو تھا، بنو بکر اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی ہیں. اگر ہم سیرت کی کتاب دیکھیں، بہت ساری سیرت کی کتابوں میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملیں گی. بس یہی ملے گا کہ یہ بنو بکر جو تھے انہوں نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. یہ بھی وہاں پر بسنے والے ایک قبیلہ تھا جو عربین پیننسولا تھا اس کے اندر بسا کرتے تھے. بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا لیکن بہت چھوٹا بھی قبیلہ نہیں تھا. یہ بنو بکر جو تھے وہ جو قریش مکہ تھے ان کے ساتھ الائنس میں آئے تھے حدیبیہ کے وقت، صلح حدیبیہ کے وقت. اور یہ ایسی ٹرائب تھی جس کے اندر 100% لوگ جو تھے مشرک تھے. ایک بھی اس کے اندر سے ایسا نہیں تھا جو اسلام سے کوئی سمپیتھی رکھتا ہو یا اسلام کسی نے قبول کر رکھا ہو. تو ایک بھی اس کے اندر شخص نہیں تھا. بہت کم ٹرائبز اس وقت تک ایسی بچی تھیں. ایک تو قریش کے لوگ تھے، لیکن قریش میں بھی ہمیں ایسی رپورٹس ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ تھے، جیسے کہ حضرت عباس ہیں وہ وہیں رہ رہے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی اسلام قبول کر رکھا تھا. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، کمزور تھے بہت زیادہ، اور ان کے پاس اتنی زیادہ آپ کہیں اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر پائیں، تو وہ لوگ اسلام قبول کرے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نیوٹرل تھے، اس کے اندر اسلام کے ساتھ سمپیتھی رکھا کرتے تھے. لیکن یہ بنو خزاع جو تھا وہ ایسا تھا کہ اس کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا، نہ کوئی ایسا تھا جو سمپیتھی رکھتا ہو اسلام سے. تو یہ ان قبیلوں کی ڈیٹیلز تھیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے اس ایونٹ کو پڑھنے سے پہلے. اب ہم آتے ہیں اپنے ایونٹ کی طرف واپس، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا مین ریزن کی میں بات کر رہا تھا کہ اس کا مین ریزن کیا رہا، جو کنکویسٹ آف مکہ ہے، جو فتح مکہ ہے، اس کا ریزن کیا رہا. اس میں ایک ڈائریکٹ ریزن یہ رہتا ہے کہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا صلح حدیبیہ کے بارے میں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور اس صلح حدیبیہ کے اندر بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ الائنس میں آئے، معاہدے میں آئے، اور جو بنو بکر تھے وہ قریش کے ساتھ، قریش مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے ان کے ساتھ الائنس میں آتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے میں آتے ہیں. اب 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ کوئی بھی خانہ جنگی نہیں ہوگی. ان کے اگر الائنس میں بھی کوئی بہت سارے قبیلے ہیں تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، وہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. لیکن ہم 8 ہجری میں کیا دیکھتے ہیں، جو بنو بکر تھا، جو قریش کے ساتھ الائنس میں تھا قبیلہ، وہ حملہ کرتا ہے خزاع کے اوپر، جو بنو خزاع کا قبیلہ تھا. اور وہ بھی کب کرتا ہے، ایک رات کے وقت میں آتا ہے، 8 ہجری میں کسی وقت میں آتا ہے. اور 8 ہجری میں رات کا ایک وقت تھا، وہ ریڈ کرتے ہیں. ایک جگہ تھی الوتیر ایک جگہ تھی جہاں پر کافی سارے کنویں تھے، وہاں پر پانی پینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے رکا ہوتا ہے بنو خزاع کا قبیلہ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے، پورا قبیلہ نہیں ہوتا لیکن بڑے قبیلے کے کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور بنو بکر کی طرف سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ جا کر کے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ایک ریڈ کرتے ہیں، ایک طریقے سے ڈکیتی مارتے ہیں، اور وہاں پر جان و مال کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا دیا جاتا ہے کہ ریزن کیا تھا کہ جو بنو بکر تھے انہوں نے جا کر کے حملہ کیوں کیا، جب الائنس میں تھے، ایک صلح حدیبیہ کا معاملہ تھا پورا، تو انہوں نے کیوں جا کر کے حملہ کیا. اس کے پیچھے اگر آپ سیرت کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو کافی سارے ریزنس مل جائیں گے، 2-3 ریزنس مل جاتے ہیں ہمیں. اگر مین ریزن کی میں بات کروں جو ہمیں زیادہ تر کتابوں کے اندر ملتا ہے اور جو کافی سارے علماء کرام اس کو پروموٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک بڑا ریزن ہو سکتا ہے، وہ تھا کہ ان کے بیچ میں آپس میں لگ بھگ 100 سال سے ان کے بیچ میں ایک جنگ، خانہ جنگی چلی آ رہی تھی. کبھی یہ ان کے اوپر حملہ کرتے تھے، کبھی وہ حملہ کرتے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا
کہ اسلام آنے سے پہلے جو علامہ اقبال کا میں نے شعر بھی بتایا تھا نا ابھی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکساں، کہ جو صحرا نشین جتنے بھی یہ عرب پیننسولا میں رہنے والے لوگ تھے، اصل میں وہاں پر دیکھا جائے اسلام کے آنے سے پہلے ٹرائبلزم بہت بڑھ چڑھ کر کے تھا، اور ایک قبیلے والا ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں پر کس طریقے سے حاوی ہو جائے، کس طریقے سے ان کو ڈومینیٹ کر لے، اور ڈومینیٹ کرنے کے بعد اپنا ڈومینیشن وہاں پر چلائے، اس کا دبدبہ ہو اس جو جزیرہ نماء عرب تھا۔ اور یہ ہر قبیلے کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں شروعات میں نے بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ جو مکہ علاقہ تھا، جو مکہ کا جو مسجد نبی کے پاس کا مسجد حرام کے پاس کا، وہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں یہی وہاں پر بھی سارا معاملہ چلا کرتا تھا۔ تو یہ پورے عربین پیننسولا کے ہم نے اندر دیکھا کہ یہی فینومینا ہوا کرتا تھا، ایک ٹرائب چاہتی تھی وہ کسی طریقے سے جو دوسری ٹرائب ہے اس کی نیبرنگ ٹرائب ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کے اوپر قبضہ کر اس کو ڈومینیٹ کسی طریقے سے کر لے اور اس کا دبدبہ بیٹھ جائے۔ تو اسی طریقے سے پچھلے 100 سال سے لگ بھگ ان دونوں کے بیچ میں آپس میں یہی چیز چلے آ رہی تھی، اور ہوا کیا تھا، اسلام کے آنے سے پہلے کچھ ایسا حملہ ہوا تھا جو بنو خزاعہ نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر، اور اس کے بعد وہ بدلہ بنو بکر جو ہیں بدلہ نہیں لے پائے تھے، تو اس بدلے کی آگ میں وہ بہت وقت سے جل رہے تھے، ایک طریقے سے ریونج لینا چاہتے تھے، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر ایک ہالٹ ہو گیا، اتنا سارا وقت آیا کہ مسلمان تو ایک بینر کے انڈر آئے، جو ایک سے نظریات والے جو مشرکین تھے وہ بھی ایک بینر کے انڈر آ گئے، کچھ وقت کے لیے اکٹھے ہو گئے نظریاتی طور پر، انہوں نے کہا کہ پہلے محمد کی دعوت کو ختم کر لیں، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں، پھر دیکھیں گے جو ہماری پرانی پرابلمس ہیں اس کی طرف جائیں گے، تو پہلے اس پرابلم سے ڈیل کر لیا جائے۔ لیکن جب ساری چیزیں ہالٹ پر آ گئیں اور رک گئیں، یہ ساری چیزیں صلح حدیبیہ ہو گئی یہاں پر، تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب ان لوگوں کے اندر یہ چیز ان سے برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ آئیڈیولوجیکلی اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، مسلمان تو تھے، مسلمان نہیں لڑنا، اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں لڑنا ہے تو نہیں لڑنا ہے، صلح ہو گئی تو صلح ہو گئی، چاہے سامنے سے کوئی آ کر کے کاٹ بھی دے مار بھی دے، وہ جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن قریش کی طرف سے ہم دیکھیں گے اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، وہ کیا کرتے ہیں، بنو بکر جو ہیں وہ حملہ کر دیتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں بنو قزاع کے اوپر اپنا بدلہ لینے کے لیے، ایک یہ ریزن بہت بڑا بتایا جاتا ہے۔ دوسرا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو جزیرہ نماء عرب کا ماحول یہ تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر، دوسرا قبیلہ تیسرے قبیلے کے اوپر ڈومینیشن کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے رہا کرتے تھے اور لوٹ پاٹ مچاتے رہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک جنرل ریزن ہے کہ جیسے ان کا پہلے چلا کرتا تھا انہوں نے اسی طریقے سے معاہدے کو، کیونکہ معاہدے میں ابھی تک مسلمان تو اس چیز کی سینکٹیٹی کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ایک آئیڈیولوجیکل ہو گئی ہے وہ پوری جو اسٹیٹ تھی، اور نظریاتی ہو گئی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اور جو ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا حکم ہوگا اس کو ہم بجا لائیں گے کسی بھی طریقے سے، اس کو ہم ویسے ہی کریں گے۔ لیکن یہاں پر اتنے زیادہ نظریاتی لوگ نہیں تھے، اللہ پر ایمان نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں تھی، تو اس طریقے سے انہوں نے ہلکا جانا اس جو صلح تھی، اور انہوں نے اس سے اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہوئے جو بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا جن سے ان کی دشمنی چلا کرتی تھی ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اور کچھ تیسرا ریزن یہ بھی دیتے ہیں وہ جو کہ ایک مائنورٹی اوپینین ہے کہ قریش نے ہی ان کو بھڑکایا تھا یہ کرنے کے لیے، یہ حملہ کرنے کے لیے۔ خیر یہ جو بنو بکر تھے وہ حملہ جب کرتے ہیں تو حملہ کرنے کی جب وہ سوچتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ نہ تو ہمارے پاس مین پاور ہے، بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ہتھیار وغیرہ بھی نہیں ہے، پیسہ وغیرہ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ تو وہ جاتے ہیں قریش کے کچھ لوگوں کے پاس، سارے قریش کے نہیں، قریش کے کچھ چند لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ اور ہتھیار بہت زیادہ تھے، ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں بنو خزاعہ کے اوپر، لیکن کیونکہ ہم صلح حدیبیہ میں بنے ہوئے اور ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ہتھیار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اپنا بدلہ لے لیں ان سے جا کر کے۔ اور کچھ چند لوگ ہیں ان کو پتہ تھا، انفارمیشن ملی تھی کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں اور راستے میں ان کو روک کر کے ہم ماریں گے اور ہم ان کو نقصان پہنچا دیں گے اور اس سے مسلمانوں کو بھی نقصان ہوگا اور آپ کا نام کہیں پر بھی نہیں آئے گا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ قریش کے لیڈر ہوتے ہیں وہ اگری کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم یہ چیز کر لو، اس برے کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ ایسے نہیں دیتے ہیں کہ خود ساتھ میں جائیں بلکہ ان کو ہتھیار اور پیسہ پرووائڈ کراتے ہیں اور ان کو پرمیشن دیتے ہیں کہ تم کر لو، ٹھیک ہے، ہمارا نام نہیں آنا چاہیے کسی بھی طریقے سے۔ اس میں روایتوں میں کلیئرلی کوئی نام نہیں آتا ہے کہ وہ شخص کون تھے قریش کی طرف سے جنہوں نے مدد کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں کافی ساری روایتوں میں ہمیں ملتا ہے صفوان کا نام سب سے اوپر اٹھ کر کے آتا ہے جو کہ امیہ کا بیٹا تھا، صفوان بن
امیہ، کیونکہ پیسہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور ہتھیار بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے، اور کچھ انہوں نے اس وقت تک اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل کے بیٹے کا بھی نام آتا ہے، سہیل بن عمرو کا بھی نام آتا ہے، لیکن بہت زیادہ اوتھینٹک سورسز سے یہ نام نہیں آتے ہیں کہیں سے بھی۔ ایون صفوان کا نام بھی کوئی بہت زیادہ اوتھینٹک سورسز سے نہیں آتا ہے، بلکہ کچھ سورسز میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ منع کرتے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ حملہ کرنے کے لیے کوئی سپورٹ نہیں کیا، میں نے نہیں کیا۔ لیکن اگر دیکھا جائے، فطرت کو دیکھا جائے، تو کوئی شخص ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک برا کام کرنے کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے بھیج رہا ہے کسی کو، اس کے بعد وہ ایکسیپٹ بھی کرے۔ تو یہ بھی دونوں ہی چیزیں برابر سرابر کی اگر دیکھا جائے تو خیر اوتھینٹکلی کوئی نام نہیں آتا ہے کہ کس نے حملہ کروایا تھا، لیکن یہ ہمیں زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قریش نے انسٹیگیٹ کیا تھا، مدد کی تھی ان کی اس چیز کے اندر کہ ہاں ہم تمہیں ہتھیار سے یا پیسے سے تمہاری مدد کریں گے، تم جاؤ، جا کر کے حملہ آور ہو جاؤ، اور مسلمانوں کا یہ جو الائنس میں ایک قبیلہ ہے اس چیز کے اندر کچھ مسلمان بھی ہیں، ان کو نقصان پہنچاؤ۔ اب یہ جو تھا ایک طریقے سے ایک سرپرائز اٹیک ہونا تھا بنو بکر کی طرف سے، کیونکہ بنو خزاعہ نے تو نہیں سوچا تھا کہ حملہ کریں گے وہ، تو ایک چھوٹا سا آپ کہیں کہ ایک حملہ ہوتا جس میں وہ زیادہ تر جو چیزیں تھیں وہ ایک طریقے سے چوری کر کر کے لے جاتے وہاں سے، ایک ڈکیتی مارتے وہاں پر۔ لیکن اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سچویشن تھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کے بیچ میں آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے ڈائریکٹلی، تو اس میں وہ کافی سارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر پورا قبیلہ جو تھا سو رہا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ، اور پھر سارے لوگ جھک جاتے ہیں آپس میں، جو کہیں کہ سامنے سے ٹکراؤ ہوتا ہے، کافی سارے لوگوں کو قتل کرتے ہیں بنو خزاعہ کے لوگوں کو، بنو بکر کے جو ہیں، کیونکہ وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے، ہتھیار وغیرہ ان کے پاس تھے، ان کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار نہیں تھے۔ اب بنو خزاعہ سے کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، مکہ کی جو حرم کی باؤنڈری تھی اس کے کافی قریب تھے، وہ بھاگ کر کے اپنی جان بچانے کے لیے حرم کے اندر گھستے ہیں، تاکہ حرم میں جائیں تو حرم کی سینکٹیٹی کی وجہ سے، حرمت کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کریں، اور وہ کہتے بھی ہیں اندر آ کر کے کہ ہم حرم کے اندر آ گئے، یہاں پر اللہ کے لیے ہمیں قتل مت کرو، اور یہاں پر قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے یہاں پر قتل کرنا۔ تو جو بنو بکر کے سائڈ سے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، نام اس کا غالباً میں اس وقت بھول گیا ہوں، وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آج کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ وہ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، اور اپنی جاہلیت میں اتنا غلط الفاظ بول کر کے جاتے ہیں، اتنے سینٹنس بول کر کے جاتے ہیں کہ آج کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حرم کی باؤنڈری نہیں ہے، یہاں پر بھی ہم تمہیں قتل کریں گے، اور وہ حرم کی باؤنڈری کے اندر بھی قتل کر دیتے ہیں۔ سیویئرٹی میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ چیز اگر دیکھا جائے تو، کہ ویسے تو قتل کرا ناحق، اور پھر حرم کی باؤنڈری کے اندر بھی قتل کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے، جو بنو خزاعہ کے قبیلے کے سردار تھے جن کا نام ہے عمرو ابن سالم الخزاعی، یہ 40 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اگر ہم روایتیں دیکھیں، ابن اسحاق و ابن ہشام، ان دونوں کے ہی اندر یہ ہمیں ملتی ہے یہ روایت جو ہے، اور اس میں آ کر کے کافی لمبی ایک کلاسیکل عربک پوئٹری پڑھتے ہیں، جیسا کہ شروعات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جو لوگوں کا مزاج تھا، پوئٹری ان کو بہت زیادہ آتی تھی، اور کسی بھی چیز کو اگر انہیں انفلوئنس کرنا ہوتا تھا کسی شخص کو، یا اپنی کسی بات کو ایکسپریس کرنا ہوتا تھا، تو جو بیسٹ میڈیم ان کے پاس تھا وہ پوئٹری کے تھرو ہی ایکسپریس کیا کرتے تھے، اس کو زیادہ ایفیکٹ ان کو لگتا تھا، آتا تھا اس چیز کے اندر، سیویئرٹی اس کی پتہ چلتی تھی۔ تو وہ ایک کافی لمبی ایک پوئٹری لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے ہیں جب وہ اپنا پورا ڈیلیگیشن لے کر کے آتے ہیں۔ عربک میں تھی وہ پوری جو پوئٹری تھی، اب اس کو ٹرانسلیٹ تو نہیں کر سکتے اس طریقے سے، تو میں اس کے اندر کی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کن کن چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں، کیا کیا اس کے اندر بات رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بہت اچھے سے آرگنائز کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہترین شاعر تھے، اور شاعری جو تھی اپنے پیک پر تھی اس وقت وہاں پر عرب کا جو معاشرہ تھا، تو وہ شاعری لکھتے ہیں اس کے اندر آرگنائز طریقے سے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ جو ان کا ریلیشن شپ تھا، بنو خزاعہ کا، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قصی کی شادی ہوتی ہے بنو خزاعہ کی بیٹی سے، جو چیفٹن تھا بنو خزاعہ کا، جو چیفٹن تھا، جو سردار تھا، ان کی بیٹی سے ہوتی ہے، تو وہ اس ریلیشن شپ کو بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ریمائنڈ کراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ہاشم سے جو ریلیشن شپ ہے ان کا۔ اس کے بعد اسی کے اندر، اس شاعری کے اندر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عبد المطلب نے جو ایک الائنس کیا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ایک الائنس کیا کہ بنو خزاعہ جو ہیں اور بنو ہاشم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہیں گے، اگر کوئی دشمن آئے گا حملہ ور ہونے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایون ایز اے سنگل ٹرائب ایکٹ کریں گے، وہ کہ ہاں ایک ہی قبیلے کا، اگر ان کے قبیلے کو کسی کو نقصان ہوا ہے تو بنو ہاشم یہی سمجھیں گے کہ جیسے ان کے قبیلے کو ہی نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد جو وہ تیسری چیز ریمائنڈ کراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اگر دیکھا جائے تو چاہے ان دونوں چیزوں کے اوپر اتنا زیادہ ایکشن نہیں لیں، اتنے زیادہ سیویئر نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جو تیسری چیز تھی وہ ریمائنڈ کراتے ہیں، وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے حساب سے ہم آپ کے معاہدے کے ساتھ ہیں، اور ہم نے آپ کے ساتھ الائنس کیا تھا، اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ، اور انہوں نے جو ایک معاہدہ تھا، جو آپ کا معاہدہ تھا، اس کو
توڑ دیا ہے۔ اور یہ ان کی سمجھداری تھی اگر آپ کہیں کہ رکھنے کا طریقہ، کہ پہلے تو 2 ریلیشن شپس انہوں نے رکھے، اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، اگر اس میں جو سب سے زیادہ سیویئرٹی پر کوئی چیز ہوتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو آپ کہیں کہ دعوت دیتی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑا بھی آپ کہیں کہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے، وہ کسی معاہدے کو توڑنا ہوا کرتا تھا۔ اور یہود کے موقع پر ہم دیکھ چکے ہیں، جو مدینہ کے اندر یہود تھے، جو انہوں نے ہلکے ہلکے کر کر کے جو ٹریٹیز توڑی ہیں، جو مدینہ کی جو ریاست جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کرائی تھی اور بہت ساری ٹریٹی لکھوائی تھی، تو یہود کے ساتھ بھی ٹریٹی تھی، ان ٹریٹی کو ایک ایک کر کر کے تینوں قبیلوں نے توڑا ہے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا، کیا انجام ان کا ہوا۔ تینوں ہی قبیلے، 2 تو وہاں سے نکال دیے گئے تھے، اور پھر تیسرے جو تھے ان کو وہاں پر قتل کیا گیا تھا، جو بنو قریظہ کا معاملہ تھا، اس کو ہم پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سیویئر چیز ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی مینشن کیا اور لاسٹ میں مینشن کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پھر پوری طریقے سے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے مظلومانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کے جو پورے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے کافی سارے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، پوری ڈیٹیل اس کی بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو پوئٹری ہے اس سے بہت زیادہ موو ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت زیادہ افیکٹو لگتی ہے وہ چیز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو لیڈر تھے ان سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم فکر مت کرو، اگر میں اس وقت تمہاری مدد نہیں کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری مدد نہ کرے۔ مطلب ایک طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ بہت واجب چیز ہے، بہت جائز چیز ہے، اور اس میں تمہاری مدد کروں گا، تم فکر مت کرو، تم پریشان مت ہو۔ اور ایک طریقے سے وہاں پر ایک گڈ اومن جو میں نے بتایا تھا، ایک اچھا سائن دکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بادل آ رہا ہوتا ہے اس وقت مدینہ کی طرف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو بادل آ رہا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو بنو خزاع ہیں ان کو ایک طریقے سے جو اس کا بدلہ ہے، جو وکٹری ہے، جو فتح ہے وہ ملے گی، جو بنو بکر نے غلط کیا ہے اس کا بدلہ ہم لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایکٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایکشن لیے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 اوپینین ملتے ہیں ہمیں سیرت کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو ان سیرت کی کتابوں میں جو میجورٹی اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو جمع کیا، جو پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلمانوں کی آرمی تھی اس کو جمع کیا اور مارچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چڑھائی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جو پورا فتح مکہ کا جو معاملہ تھا وہ پیش آیا ہے۔ لیکن کچھ روایتوں میں ہمیں ایسا بھی ملتا ہے، جیسے کہ ابن حجر ہیں، انہوں نے اپنی روایتوں میں یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی پہلے قریش کے ساتھ، اور قریش کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور ان سے کہا کہ بنو بکر نے ایسا ایسا کیا ہے، آپ بنو بکر کو اپنے معاہدے سے توڑیے، اور ان کا جو جتنا بھی آپ کہیں گے خون بہا ہوگا، جو دیت ہوگی وہ آپ دیں گے، قریش دیں گے وہ ساری، اور اس کے بعد پھر بنو بکر سے جو ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کریں گے۔ اب بہت زیادہ اگر روایتوں کی طرف دیکھا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت اوتھینٹک چیز ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ مائنورٹی اوپینین ہے، میجورٹی اوپینین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اوپینین ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ اس کو صحیح بہت زیادہ کیوں نہیں لگتا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک تو سیدھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو بریچ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا ضرور دیتے ہیں۔ کہیں پر بھی جو خون بہا ہے یعنی کہ دیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیں گے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹ کریں گے۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے اس چیز کے اندر کہ یہ جو سیکنڈ اوپینین ہے وہ صحیح نہیں لگتا ہے، وہ کیوں نہیں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں، میجورٹی آف دا سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قریش کی طرف سے ابو سفیان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بھی نیگوشیشنز کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر کے پاس بھی جاتے ہیں، حضرت عمر کے پاس بھی جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈیلیگیشن بھیجتے اور پھر ادھر سے ابو سفیان آتے تو پھر تو رسول اللہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے اور یہ کنڈیشنز ان کے سامنے رکھتے، اور وہ تو تیار تھے، راضی تھے، ابو سفیان جو تھے وہ کسی بھی کنڈیشن پہ راضی ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کنڈیشن پر راضی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک چیز رک کر کے ڈسکس کرنا یہ ضروری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بنو خزاع ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، ان کو ناحق قتل کیا گیا ہے، ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں اس کے اندر بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، ان کو ناحق طریقے سے قتل کیا گیا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صرف اور صرف دعا پر اپنا معاملہ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو گئی یا اللہ تعالیٰ بنو خزاع کے لوگوں کو بچا یا اللہ تعالیٰ جو بنو بکر کے لوگ ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، یہ لیڈر کا ایک کام نہیں ہوتا۔ جب اس کے پاس لیڈرشپ ہے تو وہ عمل سب سے پہلے کرے گا جو اس کے ہاتھ کے اندر ہوں گے۔ دعا بے شک کرے گا، دعا کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، دعا ضرور کرنا چاہیے، لیکن صرف اور صرف دعا کرنا چاہیے یہ ہمیں سیرت میں کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے، کہیں سے بھی ہمیں نہیں ملتا ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرشپ لینے کے بعد، لیڈر ہونے کے بعد، ایون بنا لیڈر ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مکہ کے موقع پر بھی ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد نہیں ہوتا تھا، ایکشن کیا کرتے تھے، جتنی میٹیریلسٹک چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد ایکشن لیا کرتے تھے، پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ اور اسی کو اصل میں توکل اللہ کہتے ہیں کہ جتنے جو میٹیریلسٹک چیزیں ان کو لیں، ان کو یوز کریں، اس کے بعد چاہے کم ہوں زیادہ ہوں یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے، لیکن ان کو استعمال میں لانا ضروری ہے، ایکشن لینا ضروری ہے، اس کے بعد دعا کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، چاہے پہلے یا بعد میں، لیکن صرف خالی دعا نہیں کی جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میٹنگز کے اندر کوئی نیگوشیشنز ان کے ساتھ بنو بکر کے ساتھ نہیں کی یا قریش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سیویئرٹی کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب میٹنگز اور باتوں سے یہ بات اوپر اٹھ چکی ہے، اب اس کا ان کو ہرجانہ بھرنا ہوگا، اس چیز کا ریپرکشنز ہوں گے بہت زیادہ۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تھرڈ میڈیٹری کے پاس نہیں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پارٹی وہ ہیں جنہوں نے ایک بریچ کیا ہے اس کانٹریکٹ کو، ایک پارٹی ہیں جن کے ساتھ بریچ ہوا ہے، جن کے ساتھ آپ کہیں کہ صلح کو توڑا گیا ہے، کسی تیسری پارٹی کے پاس جائیں، کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو، OIC ہو یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو، ان کے پاس گئے ہوں اور ان سے جا کر کے اپنا معاملہ کروایا ہو۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، اتھارٹی، لیڈرشپ، یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے پاس ساری چیز ہوتی ہے اور وہ جو چاہے گا وہی فیصلہ ہوگا، پھر وہ فیصلہ جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، چانسز بہت کم ہیں جس کے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینگ دا لیڈر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور یہ اتھارٹی کو بھی دکھاتا ہے کہ آپ ہی اصل اتھارٹی ہیں وہاں پر۔ جب آپ نے الائنس کیا ہے تو آپ ہی اس کے ریپرکشنز جتنے ہوں گے، اس کے جو آگے اگر کسی نے اس الائنس کو بریچ کیا ہے، اس کو توڑا ہے معاہدے کو، تو پھر آپ ہی ایکشنز لیں گے اس کے اوپر، کیونکہ آپ ہی نے وہ معاہدہ کرا تھا۔ تو یہاں پر اتھارٹی کو بھی بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹھیک یہی کیا ہے کہ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، جو انہوں نے صلح کی تھی، اس صلح کو جب توڑا ہے کسی پارٹی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر کے ایکشن لیا ہے، اور ان کی جو اوتھینٹسٹی تھی، جو ان کی لیڈرشپ تھی، اور جو ان کی آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ تھا، اتھارٹی تھی، وہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہمیں اوتھینٹک روایت سے زیادہ تر سیرت کی کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت، حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ کہیں کہ اس وقت کے ایک آپ کہیں کہ یونانیمسلی اگریڈ لیڈر تھے وہاں کے، جو مکہ کے تھے، قریش کے، کیونکہ جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ تو اس وقت بدر میں، احد میں، ان جنگوں میں قتل ہو چکے تھے، اور سب سے بڑے اگر دیکھا جائے تو رتبے کے اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے حضرت ابو سفیان ہی وہاں کے سب سے بڑے انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے۔ تو ابو سفیان ہی یہاں پر سیدھے آتے ہیں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیگوشیشنز کرنے۔ اب دیکھیے یہ چیز بہت خوبصورت چیز ہے اگر سیرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو، جیسے کہ اگر ہم بار بار بتا رہے ہیں، ابھی بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، ابو سفیان فوراً کیوں آئے ہیں؟ جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے کہ بنو بکر نے جو تھا وہ بنو خزاع کے خلاف حملہ کر دیا ہے، وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر پورٹرے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عدل و انصاف پر رہنے والا، اپنی جو رعایا ہے، جو امت ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس کے بارے میں فکر کرنے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے، اور ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کرنے والا جب رعایا کی بات آئے، جب اسٹیٹ کی بات آئے، جو ان کے سبجیکٹس ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینیج کر رہے ہیں۔ بہت ساری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آتی تھی انڈیویجولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیرت میں یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایون بہت سخت معاملات ہوتے ہیں جس میں رسول اللہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرضہ لیا ہوتا ہے، اور حالانکہ وقت نہیں ہوا ہوتا اس قرضے کو لوٹانے کا، جو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ابھی چل رہا ہوتا ہے، وہ وقت نہیں نکلا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی بدتمیزی میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تک کھینچتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اپنی تلوار نکال کر کے اس کی گردن کاٹنے والے ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے ہیں۔
کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے یہ بات کری کیسے، یہ چیز کری کیسے، مجھے حکم دیجئے میں ابھی اس کی گردن کاٹتا ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پرسنل اٹیک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور مکہ کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب کوئی پاور بھی نہیں تھی رسول اللہ کے پاس، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انڈیویجولی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو رسول اللہ رحمۃ للعالمین، جو اصل معنی ہے نا رحمۃ للعالمین کے، وہ یہاں ہے کہ وہ اپنی ذات پر کوئی چیز آیا کرتی تھی تو اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. لیکن اگر رعایا کے اوپر کوئی بات آیا کرتی تھی، اسٹیٹ کے اوپر کلیکٹیولی کوئی ایسی چیزیں ہوا کرتی تھیں جو رعایا کے خلاف ہوتی تھیں، تب رسول اللہ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے، بالکل بھی انٹرٹین نہیں کیا کرتے تھے. اور یہ چیز کیونکہ قریش کے ساتھ جو یہودی وہاں پر رہا کرتے، یہودی قبائل وہ وہاں پر رہا کرتے تھے، اور وہ معاہدے توڑ کر کے وہ دیکھ چکے تھے اس چیز کو کہ جب ان کے ساتھ معاہدہ توڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سخت ایکشن لیا ہے. اور یہ بات قریش کو بھی پتہ تھی، یہ ساری چیزیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو چھپی ہوئی تھی. اور قریش میں بھی سب سے بڑھ کر ابو سفیان کو یہ بات پتہ تھی کہ جب معاہدہ ٹوٹے گا محمد جو ہیں بہت سختی سے اس کے خلاف ایکشن لیں گے. جو اصل رحمۃ للعالمین والا جو کانسیپٹ ہے یہاں آ کر کے کمپلیٹ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن رعایا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رعایا کے ساتھ کوئی یہ آپ کہیں کہ غلط چیزیں کرتا رہے، ناحق کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف کرتے رہیں تو پھر ان کی اسٹیٹ کو کوئی کچھ نہیں سمجھے گا، ہر کوئی آئے گا اور مٹی میں ملا کر کے چلا جائے گا اس اسٹیٹ کو. اور ان کے ساتھ بھی یہ ناحق ہوگا کہ کوئی ناحق آ کر کے قتل کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا کر کے معاف کر دیں اور اس کو معافی کر دیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمۃ للعالمین کا جو بار بار میں کہتا ہوں سیرت میں شروعات سے کہتے آ رہے ہیں کہ رحمۃ للعالمین کو غلط پورٹرے کیا گیا ہے. رحمۃ للعالمین کو اس طریقے سے پورٹرے کیا گیا ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر چانٹ مارے تو تم اپنا دوسرا گال آگے پیش کر دو. اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شخص میرے پر ظلم کر رہا ہے اس کو تو نیست و نابود کر دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں کہیں سے بھی پورٹرے نہیں ملتا ہے اس چیز سے. اصل پورٹرے جو وہ یہی ہے کہ ذاتی طور پر رسول اللہ کی آئے تو اتنے اعلیٰ مقام پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی ہر چیز کو برداشت کر لیا کرتے تھے اور معاف کر دیا کرتے تھے رسول اللہ. بہت سارے کیسز سیرت میں آئے بھی ہیں اور آگے بھی آئیں گے، دیکھیں گے آپ کریٹیکلی پڑھیں گے جب سیرہ کو. لیکن جیسے ہی کہیں رعایا کی بات آئی تو ایک عورت کو بھی اگر ناحق قتل کیا گیا ہے، ایک عورت کے اوپر ایک صحابی کو بھی قتل کیا گیا ہے، کسی کی بے حرمتی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت سخت سیویئر ایکشن اس کے اوپر لیا ہے. پوری آرمی موبلائز کرا دی ہے رسول اللہ نے کہ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی یہ چیز کرنے کی. ڈیٹرنٹ سائڈ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والی جو جنریشنز تھیں ان کے لیے اور جو دشمن تھے ان کے لیے. تو اسی وجہ سے ابو سفیان جو ہے فوراً بھاگے آتے ہیں ہر چیز کو چھوڑ کر کے، اور سب سے پہلے جاتے ہیں وہ قریش کے لوگوں کے پاس جمع ہوتے ہیں دارالندوہ کے اندر اور ان کے اوپر کہتے ہیں کہ تم میں سے کس شخص نے یہ بیوقوفی کا کام کیا ہے کہ اس نے بنو بکر کی مدد کی ہے. ان کو بھی پتہ تھا کہ کسی نے قریش میں سے مدد کی ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی کہ کس نے مدد کی ہے. سب ڈینائی کر دیتے ہیں، کوئی نہیں کہے گا. ان کی غصے کو دیکھتے ہوئے، ان کے غضب کو دیکھتے ہوئے کہ کس طریقے سے وہ غصے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے بہت بڑی بے وقوفی کا کام کیا ہے، اب محمد جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور دعا کرو کہ کہیں محمد ہمارے اوپر چڑھائی نہ کر دے، ہمارے اوپر حملہ ور نہ ہو جائے. اور پھر وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں مدینہ، اور مدینہ آ کر کے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا محمد، ہمارا جو ایک الائڈ قبیلہ تھا اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اور یہ بات ان کو بھی پتہ تھی کہ رسول اللہ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ان کے پاس تو اتنے ہتھیار اور مال نہیں تھا، ان کی مدد قریش میں سے کسی نے کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی نیگوشیشنز پر پہنچ سکتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہر شرط کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انٹرٹین بھی نہیں کرتے، ان سے بات بھی نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر آ کر کے ہمیں پتہ چلتی کہ کتنی سختی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رعایا کے ساتھ لے کر کے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، رسپونڈ بھی نہیں کرتے ہیں. آپ کہیں کہ نا امید ہو کر کے پھر وہ وہاں سے جاتے ہیں. ان کی جو بیٹی تھیں ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان جو تھیں ان کے پاس جاتے ہیں کہ جو دوسرا آپ کہیں گے کلوزسٹ سورس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک تو ان کی بیٹی، ان سے ریلیشن شپ ان کا بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. تو ان کے پاس جاتے ہیں ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہ شاید وہ کچھ نیگوسیشنز کرا سکیں. تو وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں بیٹی کے پاس، تو بیٹی ایک روایت ملتی ہے جو کہ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے. وہ روایت یہ ہے کہ جب وہ جا کر کے بیٹھتے ہیں جس گدے پر، اب آپ سوچئے لگ بھگ 14-15 سال بعد مل رہے ہوں گے اپنی بیٹی سے، اور وہ آئے کس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میرے لیے مناؤ اور ان سے کہو کہ وہ کوئی سیویئر ایکشن ہمارے خلاف نہیں لیں اور ہم دوسرا معاہدہ کر لیں گے پھر سے. لیکن ان کی بیٹی جو ہوتی ہیں، روایت ہمیں یہ ملتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس گدے پر آ کر کے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے والے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، وہ ان کے نیچے سے وہ گدا کھینچ لیتی ہیں، ہٹا لیتی ہیں. ان کو بہت عجیب سی لگتی ہے یہ چیز کہ میں اپنی بیٹی کے پاس آیا ہوں جس سے اتنے محبت کرتا تھا، بیٹی مجھ سے محبت کرتی تھی، اتنے سال بعد ملاقات ہو رہی ہے اور وہ میرے نیچے سے گدا بھی نکال لیا. اتنی بھی ہاسپٹیلٹی نہیں ہے کہ گدا رہنے دیں، آرام سے بیٹھ جاؤں میں.
تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں اتنا زیادہ مطلب برا ہوں کہ میں اس گدے پر نہیں بیٹھ سکتا، یا یہ گدا اتنا زیادہ برا ہے کہ میں اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، میری شان بہت زیادہ ہے۔ تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اس گدے پر بیٹھیں، کیونکہ اس گدے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور ان کا گدہ ہے یہ۔ تو اس جگہ پر جہاں پر ایک موحد اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، اس جگہ کو آپ جیسا مشرک بیٹھ کر کے ناپاک نہیں کریں۔ حالانکہ روایتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے یہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ عجیب سی لگتی ہے یہ بات۔ کیوں عجیب سی لگتی ہے؟ کیونکہ آگے آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ اسلام قبول کر لیں گے، تو ان کے لیے شاید ہو سکتا ہے ایموشنل ہو کر کے لوگوں کو لگتا ہو کہ ان کے لیے اس طریقے کی روایت یوز کرنا، کیونکہ بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ویک تو ہوتی ہیں نریشنز میں، لیکن کیونکہ ان سے کوئی عقیدہ نہیں گھڑ رہا ہوتا ہے، تو سیرت کے اندر بہت ساری ویک نریشنز آپ کو ملیں گی، لیکن ان کے اندر عقیدہ نہیں ہوتا ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں لے سکتے سیرت کے اندر۔ وہ اسی وجہ سے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایموشنل ہوتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے سے، مطلب شروعات میں تو ہمیں لگتا بھی ہے کہ تھوڑے ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے میں، لیکن ایک بار اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بہت آگے تک اسلام کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، جنگوں کے اندر حصہ لیتے ہیں، فتوحات میں حصہ لیتے ہیں اسلام کے، تو بہت دل سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو لگے کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو آپ کہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اہل شیعہ اہل تشیع جو ہیں ان کے اندر، کہ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ریلیٹڈ وہ ہوں، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تو ان چیزوں کو ملائن کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس روایت کو بھی غلط استعمال کیا جائے۔ تو ان چیزوں میں بحثوں میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ایک روایت ہے میں نے آپ کو بتا دی، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے بے عزتی نہیں ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی بھی طریقے سے بے عزتی ان کی نہیں ہے، بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے، دوسرے نظریے سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ایک طریقے سے عزت بڑھائی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑھ دیا، اور واقعے میں کوئی بھی اہل سنت میں سے یہ کھڑا ہو کر کے نہیں کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان میں سے کون زیادہ آپ کہیں کہ نیک، مطلب جن کا رتبہ بڑا ہو، نیک تو خیر پتہ ہی ہے سب کو، اور رتبہ کس کا زیادہ بڑا ہو۔ ایون ابو سفیان ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہیں، ایون مسلمان بھی ہو جائیں اور بہت بڑھ چڑھ کر کے اسلام میں سب سے زیادہ کام کریں، سب سے بڑھ چڑھ کر کے کس کا وہ آتا ہے اگر ہم دیکھیں اسلام کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کیا مسلمانوں میں کوئی شخص یہ بیوقوفی کرے گا کہ رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائے؟ رسول اللہ ایک الگ لیول پر ہیں، اور ان کے بعد جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو ہم ایک کیٹیگری کے اندر الگ الگ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا تو کسی سے بھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کو ایک الگ ہی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فضیلت انہوں نے ایک طریقے سے بیان کی ہے۔ خیر یہ بہت زیادہ اوتھینٹک نریشن سے ہمیں نہیں ملتا ہے، اگر کسی شخص کو نہیں ماننا ہے تو نہیں مانے، کسی کو ماننا ہے تو مانے۔ وہ جاتے ہیں ام حبیبہ کے پاس، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی منع کر دیتی ہیں ان سے۔ جب اتنی ہی بات سن لیتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی ساری جو آپ کہیں کہ ایفیلیشن، ساری جو ان کی آپ کہیں کہ لائلٹیز جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، میری تو کوئی بھی بات نہیں سنیں گے۔ پھر وہ وہاں سے جاتے ہیں جو نمبر 1 کلوزسٹ انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کوئی نیگوشیشنز کرانے کی کوشش کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کلیئرلی منع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ کہیں گے اسلام کے نمبر 2۔ اب دیکھیے غیر مسلمان کو بھی پتہ ہے کہ نمبر 1 کون ہے اور نمبر 2 کون ہے، یہ میں نے احد کے ٹائم پر بھی بتایا تھا آپ کو کہ ابو سفیان کو پہلے سے کلیئرلی پتہ تھا۔ رسول اللہ کے پاس فوراً پوچھتے ہیں کہ ابو بکر زندہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن خطاب کا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا؟ تو ان کو پتہ تھا کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اہل تشیع میں شیعہ جو ہیں، حضرات جو ہیں، وہ انہی کی اوتھینٹسٹی کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک غیر مسلمان اس وقت کا، اس کو بھی پتہ ہے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کون ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کہیں کہ ایک دل میں بغض انسان رکھے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ بہت کلیئر ہے سیرت کے اندر کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کون ہے۔ اس میں کسی کی کوئی آپ کہیں کہ کسی کو نیچے نہیں دکھایا جا رہا ہے، حضرت علی حضرت عثمان کو نعوذ باللہ نیچے نہیں دکھایا جا رہا ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے، ایک خصوصیت ہے۔ تو یہ دونوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہا کرتے، تو اسی وجہ سے سب لوگ نمبر 1 اور نمبر 2 ان کو سمجھا کرتے تھے کہ موسٹ امپورٹنٹ آدمی یہی ہے۔ تو ابو سفیان جب ابو بکر کے پاس جاتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی منع کر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جاتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ دور جاہلیت میں ان کے بزنس ڈیز میں ان کے بزنس پارٹنر بھی رہے ہیں جو سیریا جایا کرتے تھے بزنس کرنے کے لیے۔
تو کہتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو انووک کر کر کے میں کچھ نیگوشیشنز کروا لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، ان کو واسطہ دیتے ہیں اپنے پرانے دنوں کا، اپنی رشتہ داریوں کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا سخت جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ودو اللہ، اللہ کے دشمن، تیرے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے جا کر کہوں گا کہ اللہ اس جو بدترین مشرک ہے اس کے لیے آپ جو ہیں کہ یہ نیگوشیشنز کر لیں، اس کی شرطوں کو قبول کر لیں، ان کی بات کو مان لیں اور ان کو معاف کر دیں۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ تھوڑی ہے کہ ہم جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر انیکٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تیرے لیے تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ پھر وہ فائنلی تھک ہار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ فیملی ریلیشن شپس میں اگر دیکھا جائے تو ان کے آپ کہیں کہ ایک ہی فیملی سے آتے ہیں۔ عبد مناف کی جو آپ کہیں اگر بیک ٹریک کریں گے، جو قصی کے بیٹے تھے عبد مناف، انہی عبد مناف کی الگ الگ دو شاخوں سے، ایک سے بنو ہاشم آتے ہیں اور ایک سے بنو امیہ آتے ہیں۔ بنو امیہ میں سے یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے بیٹے یعنی کہ چچا زاد بھائی بھی ہیں رسول اللہ کے اور داماد بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نیگوشیشنز کرا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منع کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ہاف پہ انٹرسیڈ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی وہی بات کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو حکم نہیں دیتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی گھر میں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ سے کہ بیٹی تم اپنے والد کو منانے کی کوشش کر لو۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتی ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں کہ حضرت حسن کی قسم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت حسن کے واسطے چلے جاؤ، یا حضرت حسن کا واسطہ دے کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو منوا لو کہ کسی نیگوشیشنز کے اوپر آ جائیں اور وہ کوئی سخت ایکشن ہمارے خلاف نہیں لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ فرم ہوتے ہیں اس چیز کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے بالکل بھی۔ تو پھر تھک ہار کر کے ابو سفیان جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو پھر مجھے ایڈوائز کرو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں، میں تو بڑی بری سچویشن میں آ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ طاقت، کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا جزیرہ نماء عرب مان رہا ہے، ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، ہر قبیلہ ان کے ساتھ الائنس میں آتا جا رہا ہے، دن بدن ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی ایک نظریاتی طور پر ایک ہیں، پوری اتنی بڑی آرمی مسلمانوں کی ان کے پاس جمع ہو گئی ہے، میں کہاں تک جاؤں گا، اور پھر غلط بھی ہیں وہ اس معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک صلح کی تھی، اس صلح کو توڑ دیا ہے قریش نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایڈوائز کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جا کر کے جو پیس ہے اس کو ڈکلیئر کر دو، یہاں سے جاتے ہو مدینہ کے اندر سب لوگوں سے یہی کہتے ہوئے جاؤ کہ ہم جو ہیں امن اور شانتی چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، ہم جنگ اور جدال نہیں کرنا چاہتے ہیں، جنگ کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے گھر جا کر کے واپس جا کر کے مکہ جا کر کے بھی یہی چیز کرو، اور مکہ جا کر یہ کہو کہ ہم امن میں ہیں۔ جب جا کر کے وہ یہی کرتے ہیں، مدینہ سے یہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم امن میں، ہم نہیں لڑیں گے، ہم جنگ و جدال نہیں چاہتے ہیں۔ مکہ جا کر کے بھی یہی کہتے ہیں، حالانکہ مکہ میں جو دارالندوہ میں لیڈرز موجود ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسا امن جو ہوتا ہے وہ جو دوسری پارٹی ہے اس کے ساتھ مل کر کے ہوتا ہے، ایک طرفہ معاملہ تھوڑی ہے امن کا کہ ہاں تم نے اپنے پاس سے کہہ دیا امن ہے اور ہم پیس میں ہیں تو کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا۔ جو دوسری پارٹی ہے جس کے ساتھ ہم نے کانٹریکٹ بریچ کیا ہے اس کا بھی تو کہنا ضروری ہے۔ کیا محمد نے کہا کہ ہاں ہم امن میں، ہم کوئی حملہ نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں تم یہ کیا بے وقوفی کی بات کر رہے ہو پھر کہ ہم امن میں ہیں؟ علی نے تمہیں بے وقوف بنا دیا، تمہارے ساتھ ایسی چال چلیے کہ تمہاری عزت معاشرے کے اندر بالکل ختم ہو جائے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب ان کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا اس وقت میں، ان کو لگا کہ یہی چیز پاسبل ہے، شاید میں مدینہ میں کہتا ہوا جاؤں کہ ہم نہیں لڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ محمد ہماری طرف حملہ نہ کرے، تو اس وقت میں ان کو وہ چیز سمجھ میں آئی۔ لیکن اگر کریٹیکلی دیکھا جائے، جو کہ سہیل بن عمر ان سے کہتے بھی ہیں کہ یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے کہ ہم امن میں ہیں، ہم نہیں لڑیں گے، لڑنا تو پھر مجبوری ہو جائے گا، اگر مسلمان اپنی فوج لے کر کے آ گئے تو پھر تو لڑنا پڑے گا، پھر کیا کر لوگے تم؟ امن تو تب ہوتا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ اب تم امن میں ہو، ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنے تیسری طرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ قریش کی طرف جاتے ہیں ابو سفیان، جب ہم اپنی پکچر کی دوسری طرف آتے ہیں مدینہ کے اندر، اس وقت میں کیا ہوتا ہے، کچھ وقت گزر جاتا ہے، 3-4 دن گزر جاتے ہیں، 4-5 دن گزر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3-4 دن کے اندر کوئی ایکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خاص نہیں لیا تھا۔ 3-4 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد آتا ہے، ایگزیکٹلی تعداد نہیں آتی سیرت کی کتابوں میں، کچھ وقت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں، بتاتے ہیں مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کو، جو ان کی پوری فوج تھی، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیں ایک جنگی مہم پر نکلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کس جگہ پر جائیں گے، کہاں جائیں گے ہم حملہ کرنے کے لیے۔
رسول اللہ کا عمومی طور تھا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی جنگ کرنے جایا کرتے تھے تو پہلے سے ڈکلیئر کر دیا کرتے تھے، پہلے سے بتا دیا کرتے تھے رسول اللہ کہ ہم کہاں پر جنگ کرنے جائیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ایون کسی کو بھی نہیں بتاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو نہیں بتاتے ہیں جو ان کی سب سے چہیتی بیوی تھی رسول اللہ کے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کئی بار روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ پتہ ہے جنگ پر کس جگہ جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ اس بار کہاں جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ تو ابھی دیکھیے یہ ایک طریقے سے سیکریسی رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ بہت نیک نیتی میں بھی ہم اگر کسی کو کوئی بات بتائیں، ایون میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ کوئی ایک آپ کا بہت قریبی ہے، اس کو آپ اپنا کوئی ایک راز کی چیز بتائیں تو ہر ایک جو آپ کا قریبی انسان ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی ایک قریبی انسان ہوتا ہے، اور پھر اس کا بھی کوئی نہ کوئی قریبی انسان ہوتا ہے جس کو وہ بتاتا ہے بھروسہ کر کے کہ وہ دوسرے کو بتاتا ہے، اس طریقے سے وہ کئی لوگوں کو بات پتہ چل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو ٹاپ سیکرٹ رکھنا چاہتے تھے کہ ہم قریش کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے قریش تک یہ بات نہیں پہنچے اور ان اویئر ان کو ہم پائیں اور وہ تیار بھی نہ ہو اس چیز کے لیے جنگ کے لیے، اور ہم پکڑ لیں ان کو اس چیز کے اندر۔ اور نہ حضرت عائشہ کو بتاتے ہیں، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں، اور ایون دھوکہ دینے کے لیے ایک طریقے سے غلط آپ کہیں کہ میسیج دینے کے لیے کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا سا ڈیلیگیشن ہوتا ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بطن ادھام جو جگہ ہے نارتھ میں اگر آپ دیکھیں گے سیریا کی طرف، کیونکہ وہاں پر ابھی جنگ مؤتہ ہماری ہوئی ہے، تو رومن سے یا غسان سے لڑنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے رسول اللہ جنگ کریں گے، اور اسی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ لوگوں کے ساتھ ایک وہ بھیجتے ہیں انفارمیشن کے لیے بطن ادھام کی طرف، اور کچھ جو اسپائز ہوتے ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاسوس ہوتے ہیں ان کو بھی بھیجتے ہیں جس وقت جاتے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم فلاں دن نکلیں گے، اور یہ نہیں بتایا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کس جگہ پر جائیں گے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مکہ سے، اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آرمی کو بتاتے ہیں کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں، جس دن مدینہ سے نکلتے ہیں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں، مکہ کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ اور جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نارتھ کی طرف ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک منور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، کتنی مطلب ذہن کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بار بار ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے اس چیز کو لے کر کے، اس کوالٹی کو لے کر کے کہ جانا ہے ساؤتھ میں اور بھیجا ہے نارتھ میں، کہ لوگوں کے ذہن و گمان میں بھی نہیں آئے، اور اوپر جنگ بھی ہوئی تھی ابھی، تو لوگوں کو لگے گا کہ شاید وہیں پر جانے کا ارادہ ہے، انہیں سے بدلہ لیں گے، لیکن رسول اللہ کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجتے ہیں، جاؤ جو اوپر بطن ادھام کی طرف ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا ایک وفد گیا تھا، ایک پورا لشکر گیا تھا، ان سے کہو کہ یہ صرف اور صرف ایک طریقے سے ایک منور تھا، میرا ایک موو تھا، اور ان سے کہو کہ اصل ہمیں مکہ چڑھائی کرنا ہے، تم جلدی سے آ کر کے اس جو یہاں سے فوج نکل رہی ہے اس فوج کے ساتھ آ کر کے جڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی میسج بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن نکلتے ہیں اس دن سب کو بتاتے ہیں کہ ہم مکہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور سب مہاجر اور انصار جو ہیں زیادہ تر سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ سب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ 10,000 کا بڑا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ جتنی سیرت کی کتابیں یونینیمسلی ایگریڈ ہیں اس کے اوپر کہ 10,000 کا صحابہ کا جو جتھا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لے کر کے نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کمپیئر کر سکتے ہیں یہاں پر 7-8 سال کے اندر کتنا بڑا ایک چینج آیا مسلمانوں کے اندر۔ جو بدر ہوئی ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، اور آج جو فتح مکہ کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اندر، صرف 6 سال کا ایک وقفہ ہے، 2 ہجری میں وہ ہوئی تھی اور 8 ہجری میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ بڑھ گئی کہ 10,000 کا صرف مسلمانوں کا فوجی لشکر ہے، جو آرمی ہے مسلمانوں کی وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 رمضان المبارک 8 ہجری میں مدینہ سے نکلتے ہیں مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز آئیں گی جو انشاءاللہ ہم آگے آنے والی کلاسز کے اندر کریں گے۔ وقت کیونکہ بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے، آج کی ایک بہت امپورٹنٹ کلاس تھی، اس وجہ سے جو عمومی طور پر ہماری کلاس ہوتی ہے 45 منٹ 1 گھنٹہ کی، اس سے اندازہ مجھے یہی ہو رہا ہے کہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہوگا۔ تو کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کلاس تھی، بہت ساری انفارمیشن ہے جس کے اندر شیئر کرنا ہے، تو امید یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ جو انفارمیشن جو میں نے شیئر کی ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور اس میں کوشش میری یہی تھی کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک چیزیں میں رکھوں، اور کوشش یہ ہے کہ جتنے کم کلاسز کے اندر اگر ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب سیرت بھی جو ہے ہماری اختتام کی طرف ہے، اور کافی ساری نشریات ہماری ہو چکی ہیں، کافی سارے ہمارے جو پارٹس اس کے اوپر ویڈیوز بن چکے ہیں،
تو بہت زیادہ بھی نہ ہوں، اتنی بھی نہ ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ ہی نہ پائیں، لیکن جو پاسبل ڈیٹیلز ہیں، جتنی ایسی ڈیٹیلز ہیں، اوتھینٹک ڈیٹیلز ہیں، ان کو بھی شیئر کرنا ایک بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہوں میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم شروعات سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ایک سیرت جو ہے ہمارے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو سنیں اور سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور یہ کوئی ہم نے اس میں کوشش یہی کری ہے کہ ہم اس کو عام سیرت کی طرح نہیں رکھیں کہ صرف ایک بلو پرنٹ بنا دیں ہم لوگوں کے ذہن کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے مکہ کے اندر دعوت دی، ان کو تکلیف پریشانیاں ہوئیں، وہ مدینہ گئے، مدینہ میں اسلام کا بول بالا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام 10 سال تک وہاں رہے، جب اسلام کا خوب بول بالا ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، تو رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلکہ ہم نے اس کو کرٹیکلی رکھنے کی کوشش کی ہے، پولیٹیکلی رکھنے کی کوشش کی ہے، اور انگیجنگ رکھنے کی کوشش کی ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ اوتھینٹک واقعات ہو سکیں اس کے اندر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہت کافی ساری محنت اس چیز کے اوپر کی ہے۔ تو جب محنت کا آپ دیکھیں کہ رزلٹ تبھی ملتا ہے جب لوگ اس کو زیادہ، اگر ایک بھی بندے کو آپ شیئر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو تمہارے لیے 100 جو لال اونٹ، جو ریڈ کیملز ہیں، جو اس وقت میں آپ کہیں کہ بہت ہی ایگزاٹک ان کو سمجھا جاتا تھا، بہت ہی لگزوریس آئٹم تھا، ایک لال اونٹ کسی کے پاس ہونا بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا، تو 100 اونٹوں کے برابر ہے تمہارے لیے، اتنی زیادہ کامیابی والی وہ چیز ہے تمہاری، اور اللہ کے سامنے تم جاؤ گے تو سرخ روح ہو کر کے جاؤ گے۔ اور ایسی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرانے والی چیز ہے سیرہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کراتی ہے۔ آج کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیوں نہیں ہے لوگوں، کیونکہ سیرہ کو جانتے ہی نہیں، ایک طرف رکھ دیا ہے بالکل اٹھا کر کے، اور جانتے ہیں تو اسی طریقے سے جانتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک بلو پرنٹ ہے۔ تو اتنی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں تک بھی اوتھینٹک چیزیں پہنچیں، آپ کو بھی سیرت اس طریقے سے سمجھ میں آئے کہ جو آج کے معاشرے میں جس طریقے سے اس سیرت کو سمجھنے کا حق ہے، اور پھر آپ بھی آگے اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے اندر کوئی ریکمنڈیشنز ہو آپ کا، کوئی اس کے اندر کمنٹ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو سیرت کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹ گئی ہے، تو وہ آپ کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری جو کوششیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس سیرت کو ایک بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔